अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, मंडे मुबारक। एक नया हफ्ता है, नए सा आगाज है, तो इसमें अब देखते हैं कि कौन कौन सी नई खबरें हैं हमारे पास आपके लिए, जिसमें ज़ाहिर है वी डू हैव न्यूज़ अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स चाइनीज़ विजिट, लेकिन उससे पहले हमें बात करनी है कोविड-19 की, कि उसके स्टैट्स हमें क्या बता रहे हैं। तो आज हम जरा कोशिश करते हैं कि कोविड के स्टैट्स जो लास्ट 24 आवर्स हैं, बल्कि जो 48 आवर्स है, उसकी बात भी करें ताकि थोड़ा कंपैरिजन भी कर सकें पॉजिटिविटी रेशियो में कितना फर्क आया है। एग्जैक्टली और इस वजह जो सूरत हाल है वो जो की तुम ही दिखाई दे रहे हैं, कुछ ज्यादा अच्छी कोई तब्दीली इसमें नजर नहीं आ रही, लेकिन मुल्क भर में जो इस वक्त आदाद शुमार बताए जा रहे हैं वो पॉजिटिविटी जो रेशियो है वो 7.4 बताया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि एनसीओसी के मुताबिक 4,874 कोरोना के नए मुस्बत केसेस मंजरे आम पर आए हैं। इसी सिलसिले में मजीद ये भी अपडेट्स हैं कि जो 56,000 से ज्यादा अफराद हैं उनके कोरोना टेस्ट किए गए हैं, लेकिन 30 अफराद जो हैं उनके कोरोना के बाइस जान की बाजी हार गए। और यही वजह है कि इस वक्त जो पॉजिटिविटी रेशियो है, जो डेथ रेशियो है, वो खासा हद तक फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हम जिसने कहा ना कि 48 आवर्स की हम बात करें, तो आपने जिस जरिए शेयर किया दैट वाज अबाउट सैटरडे, और मैं अब जरा संडे का बता दूंगा आपको ताकि आप कंपैरिजन इसको कर सकें। तो 7.45 पॉजिटिविटी रेशियो है जनाब, और 30 अफराद जिस नजर आपने बताया सैटरडे, लेकिन संडे 38 अफराद जो हैं उनकी जान की बाजी वो हार चुके हैं। तो अब ये देख रहे हैं हम कि किस तरीके से कोविड-19 जो है थोड़ा डिक्लाइन तो है इसमें जो पॉजिटिविटी रेशियो है, लेकिन जो मोर्टेलिटी है वो राइज होती हमें दिखाई दे रही है। जब हम बात मोर्टेलिटी की कर रहे हैं, जब बात हम कोविड-19 से जान की बाजी हारने वालों की कर रहे हैं, तो एक ऐसी शख्सियत जो कोविड-19 की वजह से बिछड़ गई, कोविड-19 की वजह से उनकी जान चली गई, हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर साहिबा की। आवाज के शहर में कई नस्लों को गिरफ्तार रखा, सुरों की मलका लता मंगेशकर, मधुर आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। नामवर गुलकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गई, और लेजेंडरी गुलकारा का कोरोना वायरस जो टेस्ट था वो मुस्बत आया, उनमें नमूने की भी तशखीस हुई थी, ये भी डॉक्टर्स का बताना है। लेकिन लता मंगेशकर, उनकी अगर हम लोग माजी के हवाले से बात करें, उनकी खिदमात का जिक्र करें, तो 1929 में हिंदुस्तान के शहर इंदौर में आप पैदा हुई, और आपके बारे में ये भी बताया जाता है कि उन्होंने 13 साल की उम्र में गुलकारी की दुनिया में पहला कदम रखा, और अपना पहला गाना उन्होंने 1942 में रिकॉर्ड करवाया था। अब अंदाजा करें कि 7 दिहाइयों पर मोहित अपने करियर के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ जबानों में शुएब 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो सबसे ज्यादा गीत रिकॉर्ड करवाने का आलमी एजाज भी अपने पास रखती हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसीलिए शामिल किया गया है। लता मंगेशकर जी, इनको 1969 में भारत का तीसरा आला तरीन शहरी एजाज और 2001 में सबसे बड़ा शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। पाकिस्तानी अदाकार हों, भारतीय अदाकार हों, जिनका भी मैं कहूँगा कि आर्ट से लगाव है, या फॉर दैट मैटर अगर आर्ट से लगाव नहीं भी है तो म्यूज़िक तो सबके दिलों में होता है, उन सब ने इस खबर के बाद ज़ाहिर दुख का इजहार भी किया। कुछ ट्वीट्स भी हम आपके सामने भी रखते हैं कि वो चाहे अगर हम अली ज़फ़र साहब की बात से आगाज़ कर देंगे, उसका बिलाल मकसूद, तो इन सब ने ट्रिब्यूट भी पेश किया है, दुख का इजहार भी किया है, और जो उनकी यादें हैं ज़ाहिर है वो उनकी तरफ से शेयर की गई हैं। उष्णा शाह पाकिस्तानी अदाकारा हैं, उनकी तरफ से भी ये ट्वीट की गई है। देन वी हैव सबा कमर साहिबा, सबा कमर ने भी एक ट्वीट की है। समीना पीरजादा, उनकी ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यानी पहली लाइन क्या है, आर लता जी, यानी हम ये नहीं कह रहे भारत की, हमारी लता जी। बिल्कुल एग्जैक्टली। और शोएब, इसमें हमने ये भी देखा है कि ना सिर्फ फिल्मी सितारों ने, शोबिस से वाबस्ता शख्सियात ने ट्वीट्स की हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इस सिलसिले में दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की आवाज या भारत की आवाज बरे सगीर की एक खूबसूरत आवाज। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने भी दुख का इजहार किया, और हमने बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स पर इस अंदाज में देखा कि एक जो हार्ट ब्रेक सिंबल होता है वो ट्वीट किया गया। हर किसी जिसके पास अल्फाज नहीं थे अपने दुख को बयान करने के लिए, उसने कुछ इस किस्म के स्माइल्स के साथ अपने दुख का इजहार किया। सुहेल अहमद साहब इंतहाई नामवर हिदायतकार हैं, शायर हैं,
اور مزاح نگار ہیں, انہوں نے بھی اپنے دکھ کا اظہار کیا. اور ڈیفینیٹلی لتا منگیشکر آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, ان کو سن کے ہاں ہم بڑے ہوئے ہیں. کسی نے ان کے گانوں کی مصرے لکھے تو کسی نے ان کے گنگنائے ہوئے جو نغمے ہیں ان سے محبت کا اظہار کیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمارے اپنے سجاد علی صاحب, انہوں نے بھی یاد کیا لتا منگیشکر جی کو. کن الفاظ میں یاد کیا, آپ کو سنواتے ہیں. رہیں نہ رہیں ہم مہکا کریں گے بن کے کلی بن کے صبا باغ وفا میں. کسی شخصیت کا ہمارے درمیان ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے, کیونکہ ہمیشہ تو کوئی بھی نہیں رہتا. لیکن اصل میں بڑا نقصان یہ ہے کہ کوئی فنکار یا تو نیا کام کرنا بند کر دے یا اس کے کام کو بھلا دیا جائے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ لتا جی جیسی فنکارہ صدیوں میں نہ آئی تھی نہ آئے گی, کیونکہ ماضی میں کیسے کیسے لوگ آ کے چلے گئے ہمیں کچھ نہیں پتا. وہ کہتے ہیں نا کہ خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں, اور نہ ہی میں فیوچر کے ٹیلنٹ کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کر سکتا ہوں. لیکن اپنے تجزیے کے مطابق ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ برصغیر کی موسیقی پہ لتا جی کی گائیکی کا جو رنگ چڑھا ہے اسے اترنے میں شاید ابھی صدیاں لگیں گی. اگر گائیکی میں الفاظ اور سر کا امتزاج سیکھنا ہو تو لتا جی کے گانوں سے سیکھا جا سکتا ہے. اور آخر میں ان تمام فلم میکرز, ریکارڈنگ انجینئرز, میوزک ڈائریکٹرز اور شاعروں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے دل سے لتا جی کے لیے کام کیا. آواز تو خاموش ہو گئی, لیکن جس طرح سجاد علی نے کہا نا کہ سیکھتے ہیں لتا منگیشکر جی سے, تو یہ سیکھنے کا عمل تو شاید ساری زندگی جاری رہے گا. نہیں ہوگا, ایگزیکٹلی یہ جاری و ساری رہے گا. اور ان کے مداح ہوں یا پھر ان کے پیروکار ہوں جو ان کے گائیکی سے نہ صرف محظوظ ہوتے رہے ہیں بلکہ ان کے سروں کو, ان کے نغموں کو, ان کی کمپوزیشن کو بھی خاصا انجوائے کرتے رہے ہیں. اب وہ اس معاملے کو لے کر آگے چلیں گے, اور یقینی طور پر جس نے ان سے فیض پایا وہ بھی بڑا خوبصورت رہا ہے. ملکہ ترنم نور جہاں, جنہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہ صرف وہ پاکستان کے بلکہ ہم یہ کہیں گے بر صغیر میں بھی جہاں جہاں ان کے گائے ہوئے گیت اور ان کے ملی نغمے پہنچے ہیں, ان کے حوالے سے بھی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں کہ لتا منگیشکر سے جب وہ ملی ہیں پہلی دفعہ اور جب بھی انہوں نے ان کے گیت سنے ہیں, ان کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی, کیا کامنٹس تھے, ذرا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. بہت اچھا گاتی ہیں. وہاں کے حالات کا تو مجھے پتہ نہیں, مگر وہ جتنا گاتی ہیں, جتنا گائی ہیں, ان کے جیسا کون کرے گا, کون کرے گا اتنا کام. لتا جی جیسا اچھا کام بہت کام لوگ کریں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم بات کریں ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ کی, the way she is giving tribute, اور ذرا اس کی دوسری ڈائریکشن بھی دیکھ لیجئے کہ یعنی لتا منگیشکر صاحبہ خود ان کی فین تھی. پاکستانی گلوکارہ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی وہ خود بڑی مداح تھی. اور امیجن کیجئے انہوں نے جملہ کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا جو اردو کی ادائیگی ہے, جو تلفظ ہے, وہ نور جہاں صاحبہ سے لتا صاحبہ نے سیکھا ہے. کتنی خوبصورت بات ان کی طرف سے کی گئی اور کتنی پیاری بات یہاں سے کی گئی. اور جب ہم لوگ اپنے ان بڑوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ایک نام دیا ہے, ایک پہچان دی ہے اس انڈسٹری کو, ہم اپنے ینگسٹرز کو, اس ینگ ٹیلنٹ کا بھی ذکر کریں گے. علی ظفر, جنہیں بہت سراہا جاتا ہے پاکستان میں اور ان کے خدمات پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا جا چکا ہے. انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں لتا منگیشکر صاحبہ کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا, ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں. زبردست جی, علی ظفر صاحب نے کس خوبصورتی سے ٹریبیوٹ پیش کیا, ہم نے آپ کو دکھایا. ظاہر ہے لتا منگیشکر جی کو ہم یاد کر رہے ہیں, ان سے متعلق آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. کل یہ جب افسوسناک خبر آئی اس کے بعد ظاہر تمام ٹیلی ویژن چینلز پر ہم نے دیکھا کہ اس پہ ٹرانسمیشنز بھی ہوئی جو کہ ظاہر ہونی بھی چاہیے تھی. اور پھر میں کہوں گا کہ وہ لفظ کہ ہماری لتا منگیشکر, یہ سب سے پیاری بات ہے کیونکہ یہ بر صغیر کی ایک بہت بڑی اور بڑی خوبصورت آواز ہے. اور جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ فن کسی کی میراث نہیں ہے, تو واقعی فن کسی کی میراث نہیں ہے. میں یہی کہوں گی کہ انہوں نے نہ صرف اپنے آواز کے سحر سے پاکستانیوں کا لہو گرمایا, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے سروں کے انداز سے, مطلب اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے گائے ہوئے گانے کبھی اپنے دکھوں میں سنتے ہیں, کبھی اپنی خوشیوں میں سنتے ہیں, مطلب ان کے ہر موقع پہ ایک خوشگوار تازگی کے ساتھ
इस अदायगी को न सिर्फ कमाल बनाया है बल्कि यूं कह लीजिए कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक वो ऐसा खजाना छोड़ गई हैं कि हम उससे मुस्तफिद होते रहेंगे। अच्छा ज़रियाब, एकदम से मुझे याद आया कि सिंध से एक शख्स का ताल्लुक है और वो बिल्कुल लता की आवाज़ में गुनगुनाते हैं। मुझे अचानक से याद आया, थोड़ा पहले याद आता तो हम कोशिश करते हैं उनको लेते हैं, लाइक वो लड़का लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गुनगुनाता है। और अगर आप ना देख रहे हो, सिर्फ आवाज़ सुने तो आपके शायद बाकी लता जी गा रही हैं। तो लेट्स ट्राई कि हम आगे चलकर कोशिश करते हैं, उनको हम लेते भी टेलीफोन पर और जरा लता से याद भी करते हैं। चले बढ़ते हैं आगे, दीगर जो मामलात हैं उनका जिक्र भी कर लेते हैं। शेख रशीद साहब की बात करते हैं और शेख रशीद साहब यानी वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने इस जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उससे मुतालिक ज़रा वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो अजीम अफवाज हैं वो दहशतगर्दों को सबक सिखा रही हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जो पाकिस्तान के मामलात में असलहा उठाएगा पाक फौज जिम्मेदारियां निभाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 72 घंटों में 20 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया और ज़ाहिर है इस सब में 9 हमारे जवान हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। रियासती इदारों के खिलाफ असलहा उठाने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, ये उनकी तरफ से क्लियरली एक पैगाम जो है वो दिया गया है। एग्जैक्टली। और इसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान मीरदोस्त बजिंजो साहब ने भी चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी और सूबाई वज़रा ने FC हेडक्वार्टर नौशकई का दौरा भी किया। फिर हमने वहां पर ये देखा कि उन्होंने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और शहदा की मग़फ़रत के लिए फातिह ख़्वानी की। चेयरमैन सेनेट ने इस मौके पर कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चेयरमैन सेनेट और सूबाई वज़रा ने दहशतगर्दों का दलेरी से मुकाबला करके शहादत का रुतबा हासिल करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खैराज अकीदत पेश किया है। और न सिर्फ वो बल्कि हम सब भी अपने तमाम शहद खैराज अकीदत पेश करते हैं कि वो मुल्क व कौम की खातिर हमारी सरहदों की निगहबानी करते करते जाम शहादत नोश कर देते हैं। डेफिनेटली ये जो कर्ब है, ये जो लम्हात हैं और उनकी शहादत के जो अल्फाज अब उनके खाने तक पहुंचते होंगे तो यकीनन वो लम्हात शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते उस अजियत को। सो ट्रू। चलें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का हफ्ता मनाया जा रहा है, कुछ जिक्र उसका करते हैं। और इस हफ्ते के मनाने का मकसद क्या है कि मजहब से बालातर होकर दुनिया के तमाम इंसानों में हम आहंगी पैदा करना। इससे मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की हम बात कर रहे हैं, ये आलमी हफ्ता है और हर साल फरवरी के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। उर्दन के शाह मोहम्मद अब्दुल्ला दोम की तजवीज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 2010 में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का हफ्ता मनाने की मंजूरी दी थी। एग्जैक्टली। और सिलसिले में आपको ये भी बताएंगे कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फरोग के लिए पाकिस्तान की दुनिया में की जाने वाली काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। दिसंबर 2020 में पाकिस्तान ने फिलिपाइन के इश्तराक से अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सकाफती मुज़ाकरात के फ़रोग़ से मुतालिक एक करारदाद जो है उसे पेश किया। उसके बाद वो करारदाद मंजूर की गई। लिहाजा हमने ये देखा कि करारदाद में पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर राहदारी खोलने के अक़दाम का खैर मकदम किया गया। एग्जैक्टली। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जिक्र कर लें कि उन्होंने भी कई बार आलमी बिरादरी पर जोर दिया है, वो जोर दे चुके हैं कि इस्लामोफोबिया ये एक बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा मसला है और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना है और आलमी सतह पर करना है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए एहतराम को फ़रोग़ दिया जाए ताकि दुनिया में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ दिया जा सके और दुनिया को अमन का, मोहब्बत का गहवारा बनाया जा सके। चलें, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट PSL। एक्चुअली मैं भी यही कहने वाली थी, कितना समझते हैं आप मुझे शुएब। मैं दिमाग पढ़ लेता हूं। ये सोच रही हूँ कि अभी तक हमने PSL डिस्कस नहीं किया, PSL डिस्कस नहीं किया, शुएब इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि कल फिर से हमारी फेवरेट टीम जो थी वो खेल रही थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। और वैसे तो तमाम टीमें फेवरेट है लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान में हो रहे तो हर किसी की अपनी अपनी एक खास टीम और आप ही इस्लामाबाद को बड़ा सपोर्ट करते हैं। पहली इनिंग्स में नजर आ रहा था कि पिटाई हो रही है, बड़ा धोया जा रहा है, रन्स बनाने नहीं दिए जा रहे उस तरह से, बार बार विकेट ली जा रही है। अगर ओपनिंग बैट्समैन चले जाएंगे तो खेलेगा कौन और किस तरह से 200 का टारगेट दिया जाएगा कराची किंग्स को। लेकिन बहरहाल पहले इनिंग्स खत्म होती है, अच्छी तरीके से विकेट ली गई और 178 रन का जो टारगेट है वो दिया गया। लेकिन उसके बाद मैं ये कहूंगी कि जब दूसरी इनिंग का आगाज होता है तो मामला बिल्कुल ही बदल जाता है। और जो पहले लगता था ना कि पिटाई हो रही है, धुलाई हो रही है, तो फिर तो मुझे लगा कि धुलाई धावड़ धुलाई हो रही थी शुएब। और ये पांचवी शिकस्त है, ये पांचवी शिकस्त है। और ये जिस शिकस्त का अभी हम जिक्र करें 178 रन का हदफ
اس کے تعاقب میں کراچی کنگز نے مقررہ 20 اوورز میں صرف اور صرف نہیں بلکہ 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف اور صرف 135 رنز بنائے ہیں. تو اسلام آباد یونائٹڈ نے بالکل کہہ سکتے ہیں اس کو یک طرفہ مقابلہ تھا اور اس کے بعد پھر میچ 42 رن سے جیت لیا. شاندار پرفارمنس پر اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان شاداب خان کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا ہے. بابر اعظم پی ایس ایل سیزن 7 میں ابھی تک ایک میچ نہیں جیت سکے. یہ 5ویں ان کی شکست تھی جس کا ابھی ہم جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں. بابر اعظم سے پاکستانی قوم بڑی محبت کرتی ہے اور جب بھی ہم انہیں اداس دیکھتے ہیں نا پویلین میں بیٹھے ہوئے اور ٹیم کی پرفارمنس پر خاموشی سے نظر جھکائے تو یقین کریں دل اس وقت نا تکلیف میں آتا ہے کہ وہی بابر اعظم ہیں جنہوں نے T20 میچ میں کیپٹنسی اس قدر خوبصورتی سے نبھائی اور اپنی ذمہ داری سر انجام دی کہ آج PSL میں بڑے سارے کوسچن مارک لگ رہے ہیں. کبھی کبھی ان کی انڈیویجول پرفارمنس پر بھی لگ جاتا ہے, کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیپٹنسی پر بھی کوسچن مارک لگ جاتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ صرف بابر اعظم پر ہی کوسچننگ نہیں ہونی چاہیے, ایک ٹیم ورک ہے. بالکل آپ نے سب کو ساتھ لے کر اگر چلنے کا عہد ہے نا تو سب کو پھر انڈیویجول پرفارمنس بھی دکھانی ہے. آپ یہی سوچیے پرفارمنس کا مظاہرہ کر لیں کہ ایٹ لیسٹ میں نے تو سرخرو ہونا ہے, میں نے تو کریز پر کھڑا ہونا ہے. لیکن کل اس طرح سے بھی کچھ ہمیں نظر نہیں آئے. لیکن حسن علی نے پہلا اوور کیا پاور پلے کا اور پہلی گیند تھی اور جو انہوں نے وکٹ لی, جس خوبصورت انداز سے انہوں نے وکٹ کے بیچوں بیچ اسے ناک کیا, واز امیزنگ. یعنی کہہ سکتے ہیں حسن علی نے جو اعلان ہمارے شو میں کیا تھا اس کی طرف قدم وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, مطلب اڑاتے چلے جا رہے ہیں. بہت جس کو کہتے ہیں کلی اڑانا, وہ بالکل انہوں نے کیا کہتے ہیں بالکل مڈ میں جا کے گیند کی کرائی اور فل لینتھ کے ساتھ وہ کل ہمیں پلے کرتے ہوئے نظر آئے. اچھا یہ تو ہم کرکٹ کی بات کریں, ویسے کچھ ایسا ماحول بنا ہے ذریعہ کہ گئے مطلب آؤٹ انڈیا ہو گیا ہے. ہاں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے, اس کا بھی ذرا ذکر کر لیتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا کامیاب دورہ چین, اس کو ہم ذکر کرنا بالکل نہیں بھول سکتے. بہرحال یہ اختتام پذیر ہو گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان اہم ملاقات بیجنگ میں ہوئی ہے. سوری صدر صاحب, تھوڑا سا مشکل نام ہے, کبھی ہو جاتی ہے غلطی. ملاقات میں بہرحال دو طرفہ تعلقات بالخصوص سی پیک سمیت باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا. دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم عالمی اور علاقائی امور پر بھی بات چیت کی گئی ہے. اس دورے سے جڑی مزید اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان چینی صدر سے ملاقات کے بعد اپنا 4 روزہ دورہ جو ہے وہ کامیاب کر کے وطن واپس پہنچ چکے ہیں. اور بیجنگ کے ہوائی اڈے پر جب وہ رخصتی اختیار کر رہے تھے پاکستان کے لیے تو چینی وزارت خارجہ اور پاکستانی سفارتی خانہ کے جتنے بھی حکام ہیں انہوں نے وزیر اعظم سمیت تمام وفد کے جتنے بھی ممبران ہیں انہیں وہاں سے الوداع کیا. وزیر اعظم عمران خان اپنے دورے میں چینی قیادت, چین کی ممتاز کاروباری شخصیات, توانائی, زراعت, صنعت سمیت جو مختلف شعبے ہیں ان سے تعلق رکھنے والی چینی کمپنیز کے سربراہان سے ملاقاتیں انہوں نے کی تھیں. اور وزیر اعظم عمران خان چین کی اعلیٰ قیادت کی خصوصی دعوت پر موجود تھے چائنا میں اور سرمائی اولمپکس کے افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے تھے. مبصرین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو حالیہ دورہ ہے دونوں ملکوں کے مضبوط تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور فیوچر میں انویسٹمنٹ کے وسیع امکانات تلاش کرنے میں معاون ثابت ہوگا. تو اس سے متعلق جو خبریں آتی رہی وہ اپنی جگہ, لیکن چونکہ اب دورہ مکمل ہو چکا ہے تو اب کیا لوگ رائے رکھتے ہیں, سفارت جو سابق سفیر ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں, اینالسٹ کیا سوچ ہیں. سابق سفیر سید حسن جاوید صاحب نے اس پر آج ہمیں جوائن کیا. سر تھینک فار جوائننگ اس ٹوڈے. سر یہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور ایسے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا چائنا جانا اور وہاں پہ جو ان کی ملاقاتیں رہی ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کاری متوقع ہے, اسپیشلی جو نئی صنعتیں لگنی ہیں, جو انویسٹمنٹ اب چائنیز یہاں پر کریں گے صنعتی شعبے میں بھی اور ایگریکلچر سیکٹر میں بھی. تو ہم کیا دیکھیں گے, ان دو سیکٹرز میں بہت بوم ہوگا. جو دورہ ہے یہ بہت ہی ویل تھاٹ آؤٹ پروگرام کے ساتھ اور تمام ہمارے ادارے بشمول وزارت خارجہ کے سب نے اپنا بڑا اچھا ہوم ورک کیا اور یہ دورے کے جو ثمرات ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھے کہ 1 درجن سے زیادہ ایگریمنٹس ہوئے اور خاص کر کے جو صنعتی انقلاب لانے کے لیے پاکستان میں جو کوشش ہے, ایک تو صنعتی انقلاب ہے, دوسرا جو ہے ڈیجیٹل سطح پر جو انقلاب لانے کی بات ایگریمنٹس وغیرہ ہوئی ہیں وہاں پر, اور دوسرے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں 1 درجن سے زیادہ, اس میں کم از کم تو بلینز آف ڈالرز جیسے کہ جو فیگرز آئے ہیں اور آ رہے ہیں
اور جو اس کی ملٹیپلائر ایفیکٹ اس کے علاوہ ہے. تو یہ دورہ کافی کامیاب رہا اور کافی سوچ و فکر کے ساتھ یہ دورہ کیا گیا, بڑے اچھے وقت پر کیا گیا. بڑے وہ دن سے یہ اس دورے کا انتظار ہمیں تھا کہ یہ 2 سال سے پینڈیمک کی وجہ سے جو تھوڑی سی ہمارے سی پیک کے پروجیکٹس تھوڑے بہت متاثر ہوئے, زیادہ نہیں ہوئے, تو وہ اس کے اندر اب جو ہمارا سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے یہ بڑا کرٹیکل فیز ہے, اور اس میں جو ہے اس میں جہت لانے کے لیے یہ دورہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا, اور یہ ایک تاریخی نوعیت کا دورہ تھا. سر اس میں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو سچویشن ہم لوگ اگر دیکھیں تو پاکستان کی چائنا کے ساتھ ویسے بھی بہت زیادہ دوستی تو رہی ہے, لیکن ان 18 سیکٹرز میں جب انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ دیکھیں گے انویسٹمنٹ ہوتے ہوئے, ریونیو بنتے ہوئے, تو ڈیفینیٹلی مخالف سمت سے اٹھنے والی جو آوازیں ہیں وہ مزید مضبوط ہو سکتی ہیں. کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پاکستان کو اگر ایک طرف بہت زیادہ کامیابی کا سامنا ہے تو دوسری طرف سفارتی محاذ پر ہمیں اسٹریٹجی ایسی بنانی ہوگی کہ ہم مغربی ممالک کو بھی ناراض نہ کر سکیں؟ جی, ہم پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کا مقصد ہمیشہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا تھا کہ فرینڈشپ وتھ آل, میلس وتھ نن. پاکستان ہر ایک سے دوستی چاہتا ہے باہمی مفاد کے تحت, اور یہ ہماری سفارتی, جیسے آپ نے کہا کہ سفارتی ہمارے مشن کا ایک چیلنج ہے کہ ہم دنیا کے وہ ممالک جو کسی بھی وجہ سے ہمارے خلاف ان کے جذبات رکھتے ہیں یا کسی وجہ سے بھی ہمارے پالیسیوں کو اگر نہیں پسند کرتے ہیں, تو یہ تو دنیا میں جو ہے یہی تو سفارتکاری تو اسی کو کہتے ہیں کہ ان حالات کو تبدیل کیا جائے. ہمارے یہاں ہماری جو تعلقات چین سے قریب ہیں, ہم یہ بینچ مارک کرتے ہیں کہ ایسے ہی تعلقات ہم دنیا کے ہر ملک سے رکھیں, ہر طاقت سے رکھیں جو ہمارے اور ان کے مفادات کے مشترکہ مفادات کے بنیاد پر. تو ہماری یہ کوشش رہنی چاہیے, اور چین کی دورے کی کامیابی سے دوسرے ممالک کو بھی یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اسی طرح کے تعلقات وہ بھی اپنے پاکستان سے کریں, اور ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی چین کے ساتھ جو ہماری تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں وہ ہمارا آئیڈیل رہا ہے. میں ایک سفارتکار رہا ہوں, اور میں نے ہمیشہ جب بھی جہاں بھی میں پوسٹڈ رہا ہوں, چین سے جو ہماری تعلقات کی جو لیول ہے, ٹرسٹ ہے, جو اس کے اندر جو اتنی کہتے ہیں جتنی کامیابیاں, اس کو میں بینچ مارک کرتا تھا ہمارے دوسرے ممالک سے تعلقات کو پروموٹ کرنے میں. ٹھیک, اچھا سر اس میں آپ سے ایک سوال یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے تو وہاں پر سی پیک کا معاملہ بھی انتہائی زیر غور آتا ہے. نہ صرف یہ ایک معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, دوسرا یہ کہ جس وقت یہ دورہ ہو رہا تھا اس وقت حکومت اسے اپنی کامیابی سمجھ رہی تھی اور سمجھ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک ہی ملک سے اٹھنے والی دوسری مخالف آواز ہے اپوزیشن جماعتوں کی, جو اس دورے کو اس کی ناکامی قرار دے رہے ہیں اور بار بار کمپیریزن میں آ جاتے ہیں. یہ بتائے گا پاکستان کے اندر سے اٹھنے والی یہی آوازیں اس دورے کو یا آنے والی کسی بھی کامیابی کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, ہمیں کچھ معاملات ہوتے ہیں جو ہم انفرادی طور پر اپنی سیاسی جو ہماری لوائلٹیز ہوتی ہیں, سیاسی ہماری جو سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق ہم سوچتے ہیں, کیونکہ ہم انسانی معاشرے میں رہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہمیں ملک کے سطح پر سوچنا چاہیے اور سوچتے ہیں, اور ہمیں ملک کے مفاد کے معاملے میں, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی نارمل سی چیزیں ہیں کہ لیکن جو چین سے جو ہماری تعلقات ہیں اور چین سے جو ہمارے روابط ہیں, اور ہر دور میں چین جو ہے وہ ہمارے ہر سیاسی جماعت, ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے ایک کنسنسس کا سبجیکٹ ہے کہ پاکستان چین کے تعلقات بڑھتے رہنے چاہیے.
اور اس دورے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑے اہم وقت پر یہ دورہ ہوا. دیکھیں کہ ایک تو پینڈیمک کا عرصہ تھا, پھر دوسرا یہ کہ 70ویں سالگرہ کا ہم منا رہے ہیں دونوں ممالک. تیسرا یہ کہ یہ ہمارے خطے میں اور دنیا میں اسٹریٹجک نوعیت کی تبدیلی آئی ہے. چوتھا یہ کہ ہم نے ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی اڈاپٹ کیا ہے جس میں ہم نے جو ہے وہ جیو اکنامکس کو ہم نے سینٹرل فوکس رکھا ہے, اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ بیٹل گراؤنڈ آف دا فیوچر کہتے ہیں کہ آئندہ کے جو جنگی محاذ جو ہیں وہ معاشی میدان میں ہیں. بیٹل گراؤنڈ آف دا فیوچر ہیز شفٹڈ ٹو اکانومی, اور دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے اس چیز کو جتنی جلد محسوس کیا ہے, جتنے جلد اس سوچ کو اپنایا, اس کے ان کو اتنی ہی کامیابیاں ملی ہیں, جس کا یہ ایک مثال خود چین ہے کہ اس نے اکنامی کامیابی کر کے چین نے دنیا میں اپنا نیا مقام حاصل کیا ہے. تو یہ پاکستان اور چین کے تعلقات اور اس کا جو سب سے محور ہے وہ آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سی پیک ہے. سی پیک کے بارے میں بڑے خیالات تھے, بڑے ڈٹریکٹرز عجیب عجیب قسم کی باتیں بولتے تھے جب یہ شروع ہو رہا تھا کہ یہ عمل ہو پائے گا بھی یا نہیں. پھر کہتے تھے کہ سیکورٹی کے مسائل ہیں ہوں گے, اور پھر کہتے تھے کہ کیا یہ سارے معاہدے عمل بھی عمل ہو جائیں گے یا نہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں کہ پہلا فیز جو سی پیک کا ہے اس کے تحت کامیابی سے چین سے 28-30 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی, اور جس میں سے تقریباً 20-22 بلین ڈالر 20-22 جو بلین ڈالر کے پروجیکٹس مکمل ہو گئے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ کے مسائل تھے, جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور روڈ ہائی ویز اور موٹر ویز, اور یہ اگر آپ دیکھیں اور اس کا امپیکٹ جو آ رہا ہے وہ پاکستان کی سپلائی سائڈ جو پرابلمس تھے, جو کانسٹنٹس تھے, وہ ہم نے ایڈریس کیے ہیں سکسیسفلی ان ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس کے ذریعے سے. اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک 5 to 6% گروتھ ریٹ کے لیے, سمجھ لیجئے کہ اکنامک جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے لیے ایک بالکل اس اسٹیج پر آ چکا ہے جسے کہتے ہیں آپ ٹیک آف اسٹیج. تو اگر یہ 5-6% گروتھ ریٹ, اب اس میں یہ ہے کہ جو کریٹیکل فیز سیکنڈ فیز ہے اس میں جو جیسے آپ کو پتا ہے 10 اہم شعبے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس میں بڑے دوررس اثرات والے شعبے بھی ہیں, جس میں کہ آپ کے اگر آپ دیکھیں تو جو LNG کے پروجیکٹس ہیں, الیکٹرک ویکلز کے پروجیکٹ ہیں, سیمی کنڈکٹر اور چپس کے پروجیکٹس ہیں, اور یہ ویکسین کے پروجیکٹس ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جن پروجیکٹ کی جو نوعیت ہے اس سے ہمارے ہمارے معیشت میں ایک نیا انقلاب آنے کی امید ہے, اور یہ سیکنڈ فیز کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں صرف یہ کہوں گا اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہم چینیوں پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں ہیں ان کو انگیج کریں, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر والے ہم افرادی قوت کو ڈیولپ کریں, اور پھر ہم یہ سیکنڈ فیز آف سی پیک کو اگر ہم نے کامیابی سے امپلیمنٹ کر لیا تو یقین کریں کہ یہ سی پیک جو ہے وہ اس خطے میں ایک پاکستان کے لیے, جیسے ہم بہت دنوں سے ہمارے یہاں لوگ کہتے رہے ہیں کہ گیم چینجر ثابت ہوگا, تو واقعی جو گیم چینجر ثابت ہونے کا ہم سب اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ جو سیکنڈ فیز ہے اس میں یہ کلیدی کردار ہوگا, کیونکہ پہلا فیز تو ہم سپلائی سائڈ کے جو مسائل تھے اس کو ہم نے ایڈریس کیے ہیں, اور اب ہماری اکنامی جو ہے وہ ایگریکلچر, انڈسٹریلائزیشن اور اسپیشل اکنامک زونز اور یہ جو سیمی کنڈکٹرز کی جو پروجیکٹس ہیں اور یہ ساری چیزوں کو ٹورزم کے لیے جو 2023 کو سال دونوں ملکوں نے ڈکلیئر کیا ہے, اور جو سندھ کوسٹل زون کو ڈیولپمنٹ جو معاہدے ہوئے ہیں یہ, اور کوادر میں جو LNG کے پروجیکٹس اور دوسرے پروجیکٹس کے جو معاہدے ہوئے ہیں, اس سے آپ کو ایک واضح فرق نظر آنا. یہ واضح فرق کی سر جو آپ بات کریں, یعنی جو پراسپیرٹی کا بھی آپ ذکر کریں سر, یہ تو طے ہے پراسپیرٹی کبھی دشمن کو ہضم ہوتی نہیں ہے.
اور دشمن ہمارا ظاہر بھارت ہے، اس خطے کا دشمن بھارت ہے، امن کا دشمن بھارت ہے، پاکستان میں پراسپیرٹی سے ہضم نہیں ہوتا. اب یہ دورہ اور اس کے بعد جس طرح کے معاہدے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اس پر ہم بات کریں. سر تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. سر تھینک یو ویری مچ. سر بڑا زبردست یہ دورہ رہا جس میں ظاہر ہے ہماری بنیادی کوشش تو یہ تھی کہ ہم یہ بتا سکیں اور یہ دکھا سکیں کہ پاکستان always stands with چائنا. یہ کتنا زبردست دورہ سر رہا؟ دورہ بہت اچھا رہا جی. آپ نے دیکھا جیسے جو پاکستان کے وزیر اعظم کو، پاکستان کے عوام کو جو عزت ملی، جو وہاں کے عوام نے دی، جو وہاں کی قیادت نے دی، یہ پاکستان اور چائنا کا جو آپس کا ایک رشتہ ہے، یہ رشتہ بہت پرانا بھی ہے اور بہت اس میں وسعت بھی ہے. جیسے یہ کہتے ہیں، چائنیز کہاوت کہتے ہیں کہ یہ وی آر آئرن بردرز. اور اسی طرح سے جو ہم کہتے ہیں کہ جو پاک چین دوستی ہے وہ ہمالیہ سے اونچی اور بحیرہ عرب سے زیادہ گہری ہے. تو یہ جو ہمارا ایک سمجھیے کہ جو ایک تاثر ہے وہ جو ہے وہ اس سے مزید جو ہے وہ اوپر گیا ہے. اور ہمیں یہ مزید ایک یہ ملا ہے کہ پاک چین دوستی جو ہے اس کی وسعت میں جو اضافہ ہوا ہے اس وزیر اعظم صاحب کے اسٹور سے. فواد صاحب، اس میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ 18 ایسے سیکٹرز ہیں جن کے انویسٹر سے ملاقات ہوئی ہے ویڈیو کانفرنس کے تھرو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی، اور اس کا حوالہ بھی آپ نے اپنی سوشل ویب سائٹ کے تھرو دیا. ماحولیات، تجارت، انفراسٹرکچر، صنعت، اور ان شعبوں میں کام کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پر معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں. کتنی بڑی کامیابی اسے اکنامکلی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں، کتنا انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، کتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے سی پیک کے پرسپیکٹو میں بھی؟ جو دورہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اس کے دو پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو جو ہے وہ اسٹریٹجک ہے، اور اسٹریٹجک پہلو جو تھا وہ ظاہر ہے جو اس میں گفتگو رہی کشمیر کی، جو گفتگو رہی افغانستان کی، یہ جو سارے معاملات ہیں، اس کے ساتھ پاکستان اور چین کی جو اس وقت ایک انٹرنیشنل جو ارینا میں جو اسٹینڈنگ ہے، وہ جو گفتگو رہی اس کے اوپر بات چیت ہوئی. اور دوسرا اس کا اکنامک ایشو ہے. اسٹریٹجک تعلقات میں پرائم منسٹر صاحب سے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر لی سے ملاقات ہوئی، اور پھر کل پرائم منسٹر صاحب کی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوئی. اور دونوں نے جو ان معاملات میں اس ضمن میں بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہے وہ کی، اور یہ کہا کہ اور پاکستان اور چین کی جو اسٹینڈنگ ہے دنیا میں، اس سے یقیناً اس میں بہت اور اضافہ ہوا ہے، اور اس بانڈ میں اور اضافہ ہوا ہے. جو اکنامک پوائنٹ اس کی سائڈ ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر ہے اور پھر ان کا پبلک سیکٹر ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو جو آج خالد منصور جو ہمارے سی پیک کے چیئرمین ہیں وہ 11:30 بجے اس میں پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اور وہ ان میں ایک بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ پاکستان میں یہ سی پیک پہ موو کرے گا. سی پیک کے بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 حصے تھے. پہلا حصہ تھا جس میں گوادر پورٹ بنی، دوسرا حصہ تھا جس میں انفراسٹرکچر پروجیکٹس اور پاور پروجیکٹس لگے، اور اب تیسرا حصہ ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے یہ ہونی ہے. اب یہ جو تیسرا حصہ ہے اس کے اوپر بہت اہم تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ آج اس کی سی پیک کے چیئرمین جو ہیں وہ دیں گے انشاءاللہ. فواد صاحب، یہ سارے جو معاملات ہیں اس سے ظاہر ایک چیز سامنے آتی ہے ہمارے کہ بڑی درست سمن میں ہم لوگ جا رہے ہیں، درست ڈائریکشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں. اب ایسے معاملات میں تو کسی بھی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی سیاسی رہنما کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنانا نہیں چاہیے ان وزٹس کو. اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ پھر جو دشمن کا ایجنڈا ہے وہ آپ کا ایجنڈا ہے. جو بات بھارت میں ہو رہی ہے اگر وہ بات یہاں پہ کوئی سیاسی جماعت کرے تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ نہیں، تنقید تو جو ہے وہ پاکستان میں رواج ہے. آپ نے دیکھا کہ کل کچھ بزرگ مہر جو ہیں وہ اس پہ بھی تنقید کر رہے تھے کہ ابھی جو ہے تصویر کیوں نہیں آئی. وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے کوئی ٹک ٹاک مووی بنا رہے ہیں کہ جو ہی میٹنگ ختم ہو 30 سیکنڈ میں جو ہے وہ تصویر بھی آ جائے اور اعلامیہ بھی آ جائے. لوگوں کو ہمارے اسپیشلی میڈیا پہ، سیاسی جماعتوں میں تو خیر رواج ہی نہیں ہے، میڈیا پہ بھی ایسے ایسے بزرگ مہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کا فرق ہی نہیں پتا، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب بائی لیٹرل دورے کے اوپر جاتے ہیں
तो प्रोटोकॉल्स में कौन रिसीव करता है, और जब मल्टीलेटरल में जाते हैं तो प्रोटोकॉल्स में कौन रिसीव करता है। और उन्होंने यहाँ पर अपने अपने जो है वो हर एक के पास जो है वो ट्विटर है, हर एक के पास जो है वो एक व्हाट्सएप है, ग्रुप में है, वहाँ पे जो है वो उसमें बातें लिखना शुरू कर देते हैं, पता होता कुछ नहीं है, जिससे जाहिर है कि एक मिसकम्युनिकेशन जन्म लेता है। और यहाँ पे भी यही हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सारी जो मिसकम्युनिकेशन है वो ख़त्म हुआ है और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये दौरा जो है वो बड़ा कामयाब गया है, और इससे पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात की वुसअत है उसमें बहुत इजाफा हुआ। साहब एक आखिरी सवाल का जवाब, और ये जानना जरा थोड़ा सा जरूरी इस लिहाज से भी है कि अभी हमने चीन का दौरा मुकम्मल किया कामयाबी के साथ। फरवरी के आखिरी हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान रूस का भी दौरा करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 अशरों के बाद किसी भी पाकिस्तानी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा रूस होगा। सिफारती और खारजा पॉलिसी इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसे किस तरह से, किस तनाजुर में देखा जाएगा? ये दौरे की तफसीलात जब मौका अनाउंस करेगा उसके बाद फिर इस पर मैं कमेंट कर सकूंगा। जब तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इसके ऊपर ऑफिशियली कमेंट नहीं करती है मेरे लिए मुनासिब। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन छोटी सी तरफ बढ़ेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बढ़ती आबादी उसकी वजह से माहौल कितना मुतासर हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज कितने डिप्लीट हो रहे हैं, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। PCB करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है। पाकिस्तान, नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन। मुआशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर से हम उस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जिसे अक्सर हम लोग अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रोग्राम में इस टॉपिक पर हर हफ्ते बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। कहते हैं कि बाज़ औक़ात एक दफ़ा दस्तक देने से कोई शायद घर में उस तरह से उठ कर ना आए किसी से पूछने के लिए कि शायद कोई राह गुजर होगा और दरवाज़ा बजाकर या बच्चे खेलते हुए बात करते हुए निकल कर चले गए। लेकिन एक ऐसा मामला जिस पर हमेशा बार बार नॉक करना, बाज़ औक़ात आपकी तवज्जो दिलाना उस मामले की तरफ होता है। हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से मुल्क की आबादी में तेजी से इजाफे के हवाले से। आदाद व शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से इस वक्त दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। बढ़ती आबादी की शरह के हिसाब से 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 35 करोड़ से तजावुज कर सकती है। ये अंदाजा करें जरा आप, एक कहां पर 22 और 23 करोड़ के दरमियान हम लोग इस फिगर में हैं और कहां पर 35 करोड़ की आबादी। तो जब हम लोग आबादी के तनासुब की बात करते हैं वहां पर बहुत सारी चीजें मुतासिर होती हैं। हमारे सेहत का निज़ाम सबसे पहले मुतासिर होता है, हमारे तालीम का निज़ाम मुतासिर होता है, साफ पीने का पानी। अभी की आबादी के लिए इतना बड़ा मसला है तो सोचे कि जब 35 करोड़ का हुजम हो जाएगा तो उस वक्त मामलात क्या होंगे। इसलिए किस अहम टॉपिक पे आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। डॉक्टर एजाज अहमद खान एसोसिएट प्रोफेसर हैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, आपने कुछ स्टैट्स में शेयर किए तो मैं चाह रहा था कि हम इस पर गुफ्तगू इस तरह स्टार्ट करते हैं कि जो जब आबादी बढ़ रही है इसका सीधा सीधा मतलब ये, जैसे आपने कहा कि साफ पानी का मसला तो होगा, तो सर आप बताएं सर माहौल पे कितना इसका बुरा असर होता है और शहरी आबादी के बढ़ने से माहौल पे कितना असर पड़ता है, उससे क्रॉप्स पे कितना असर पड़ता है? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का, पीटीवी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन 35 करोड़ तक हो जाएगी 2050 तक। इस वक्त जो है तकरीबन 0.08 ग्रेन लैंड जिसको कहते हैं कि जहाँ से आप ज़री पैदावार कर सकते हैं, तकरीबन 0.08 है पर पर्सन। तो जब ये 35 करोड़ हो जाएगा तो ये तकरीबन 0.03 रह जाएगा। इसका साफ मतलब ये है कि हमें ज़्यादा ग्रेन जो है या गंदम जो है या जनास जो हैं वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। और करंटली भी देखें गवर्नमेंट का भी सबसे ज़्यादा एम्फेसिस पर ही है कि इंपोर्ट कम से कम की जाए, सस्टेनेबिलिटी की जाए, पाकिस्तान में चीज़ें प्रोड्यूस की जाए। तो ये एक कदम है उस स्ट्रेटजी के साथ जो कि प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स ही बनी हुई है पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग पे, जिस पे कि स्ट्रेटजी पे काम भी हो रहा है। तो हमारी तादाद है अफराद की वो बढ़ती चली जाती है तो जाहिर है कि वो रिसोर्सेज भी उतने ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और जब रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम होते हैं ज़ाहिर एनवायरनमेंट से आते हैं और जितने ज़्यादा वो कंज्यूम होते हैं उतना ज़्यादा वेस्ट वापस एनवायरनमेंट में चला जाता है। अब हम एनवायरनमेंट तुम्हारी साफ़ नहीं रहती, आप यहाँ से बाहर निकलें आपको हर जगह वेस्ट मिलेगा। पीने का साफ़ पानी आपने जिस तरह जिक्र किया वो हमारे यहाँ उस लेवल पर नहीं है। फिर पानी की जो ज़ेरे ज़मीन सतह है वो भी डिग्रेड कर रही है और उसके डिग्रेड करने से ना फसलों को पानी मिलता है ना पीने के लिए साफ़ पानी जो है मुयस्सर होता है। हवा हमारी अलहदा से जो है वो डिग्रेड हो रही है। एयर पोल्यूशन के लेवल्स आपको पता है, लाहौर तो एक मिसाल बन गया है हमारे लिए, सारी दुनिया में कभी पहले नंबर पे होता है कभी दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाता है। तो ये सारा हमारा अपना किया धरा है। हमारी जो पॉपुलेशन की जो अनकंट्रोल्ड किस्म की ग्रोथ है। अब आप ये देखिए कि जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है या जो जिसको आप ये कह लें कि जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीके हैं वो जो ख़वातीन इख्तियार करती हैं वो 35% के ऊपर हमारा स्टैगनेट हुआ है, उससे आगे जा नहीं रहा। तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा है। वहाँ पे जो शरह पैदाइश और शरह अमवात का अगर आप तनासब देखें तो शरह अमवात भी कम हुई है और शरह पैदाइश भी कम हुई है, जिसकी वजह से बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर के जो ग्रोथ रेट है वो 2 से भी कम चली गई है। और उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो कम यूज़ हो रहे हैं, उनके पास ज़्यादा आप समझ लें कि आम फैम के लिए कि ज़्यादा पैसे होते हैं कि वो अपने सेहत के मनसूबों के लिए अपनी तालीम पे उस पर खर्च कर सकें। हमारे यहाँ 2 बिग डिवाइड्स नज़र आती हैं आपको। एक तो वो है जो कि आपको रैपिड अर्बनाइजेशन हम कहते हैं कि बड़े तेज़ी से जो दही इलाके हैं वो शहरी इलाकों में तब्दील हो रहे हैं, बेतहाशा सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं। अब वो जो सोसाइटीज़ बढ़ रही हैं वहाँ पे जो एफ्लुएंट सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पैसा रखने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं। एक घर में आपको 4-4, 5-5 गाड़ियाँ नज़र आती हैं। वो गाड़ियाँ जब इकट्ठी निकलती हैं तो सोचिए वो कितनी पोल्यूशन कॉज करती हैं। और उससे और एक बंदा एक गाड़ी में जा रहा होता है। मैस ट्रांजिट वगैरह ठीक है गवर्नमेंट ने किया है, काफ़ी हद तक किया, लेकिन स्टिल जो है वो हमारे अपने लोगों का शऊर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया की जो आप ये कह लें कि सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन होती है रिसोर्सेज की एनवायरनमेंट में से
اس وقت کہتے ہیں جو ایک اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہم اس وقت ہمارے پاس زمین 1 ہے لیکن ہم 1.7 زمین کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں, تو وہ جو 0.7 زیادہ ہے وہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس میں کمی لانی ہے. اب انفارچونیٹلی جو یہ ممالک جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں وہ سب سے زیادہ ریسورسز بھی یوز کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ویسٹ بھی جنریٹ کرتے ہیں. جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ فرٹیلیٹی ریٹ زیادہ ہے, ہمارے ہاں جو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک خاتون کے ہاں ایوریج 3.6 بچے ہوتے ہیں. اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ یہ کام ہے. اب یہ دوسری جو آپ جو اس کی ایک حد دیکھتے ہیں وہ پاورٹی کی ہے, غربت کی ہے. تو جو غریب گھرانے ہیں جہاں پر کہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں وہ نہ ان کو ایجوکیشن دلا سکتے ہیں کیونکہ ریسورسز نہیں ہوتے. جب اچھی ایجوکیشن نہیں ہوتی تو وہ اچھی جابز نہیں کر سکتے یا اچھا بزنس نہیں کر سکتے, تو وہ ایک ویشیس سائیکل آف پاورٹی جو ہے اس میں وہ پھنس جاتے ہیں. اور پھر انوائرمنٹ کی ڈیگریڈیشن کی وجہ سے بچے جو ہیں اسپیشلی بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ایئر پولوشن سے آپ کو جو مین کلر ہے پاکستان میں وہ ریسپریٹری ڈیزیزز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز, نمونیا وغیرہ, ان سے ہمارے بچوں کی سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ ڈائریا ہے جو کہ یہ پانی گندا ہونے کی وجہ سے. اب جو پولوشن بڑھتی ہے پاکستان میں جتنا ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس کا صرف 8% جو ہے وہ ٹریٹ ہوتا ہے, باقی ایز اٹ از دریاؤں میں, جھیلوں میں, صاف پانی میں چلا جاتا ہے اور وہ لیچ کرتا ہے گراؤنڈ واٹر میں, اور وہی گراؤنڈ واٹر آپ ہینڈ پمپ سے نکالیں, ٹیوب ویل سے نکالیں, پینے کے لیے استعمال کریں تو وہ کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے, وہ زہر آلود ہوتا ہے. اسی طرح جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں یا کہیں پہ بھی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ نظام اس طرح امپلیمنٹڈ نہیں ہے کہ وہ ان کی جو پولوشن ہے چاہے وہ کیمیکلز کی صورت میں ویسٹ واٹر میں جاری ہے یا ہوا میں ایئر پولوشن کی صورت میں جاری ہے, ان پہ کوئی کنٹرول ہو. تو یہ ایک ان کنٹرول قسم کی ویسٹ جنریشن ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے. ایک آپ کو بڑی اہم بات میں یہاں پہ جو سامعین ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ترقی کرنے میں ایک بہت اہم کردار رہا ہے پبلک ہیلتھ میجرز کا اور انوائرمنٹل ہیلتھ میجرز کا. ایک تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو بیماری ہوگی اور آپ نے جا کے آپ نے ڈاکٹر کے پاس گئے یا اپنا علاج معالجہ کروایا. ایک یہ ہے کہ آپ پبلک ہیلتھ میجرز کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ بیماری سے پہلے پریونشن کریں. ایگزامپل آج کل کرونا کی ہے, اگر آپ ماسک پہن کے رکھتے ہیں, ہینڈ سینیٹائزیشن کرتے ہیں تو یہ پبلک ہیلتھ میجر ہے. ہاں اگر آپ خدا نخواستہ بیمار ہوتے ہیں اور آپ اسپتال جاتے ہیں تو یہ پبلک ہیلتھ میں نہیں ہے, تو سمپل وہ والا ہے. لیکن انوائرمنٹل ہیلتھ میجر یہ ہے کہ آپ اس بیماری کو انوائرمنٹ سے انسان تک نہ پہنچنے دیں. جس طرح فرض کریں کہ اگر ہم پانی صاف پرووائڈ کرتے ہیں تو ڈائریا نہیں ہوگا, ٹائیفائڈ نہیں ہوگا, ہیپیٹائٹس اے اور ای نہیں ہوگا اور لوگ بیمار نہیں ہوں گے اور ہسپتالوں کا رخ نہیں کریں گے. جو انفیکشس جو ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں جس ہم لوگ ہیں, ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لگنے والی بیماریاں جو ہم انفیکشس ڈیزیز کہتے ہیں یا متعدی امراض ہیں وہ ابھی ختم ہوئے نہیں تھے. کہ جو کرونک ڈیزیزز ہیں جس طرح دل کی بیماریاں ہیں, اسٹروک ہے, ڈائبٹیز ہے, ذیابیطیس وغیرہ, یہ بڑھنا شروع ہو. اس کا مطلب سر یہ ہوا کہ بڑھتی آبادی کا سیدھا مطلب ہے قومی صحت متاثر ہوتی ہے. قومی صحت متاثر ہوتی ہے, اس پہ بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے. اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں کیونکہ انہوں نے جو متعدی امراض ہیں جو انوائرمنٹ سے آتے ہیں ان کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. آپ باہر جاتے ہوں گے, جتنے لوگ باہر ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ ان کو جگہیں پکی نظر آتی ہیں یا گھاس لگا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے یہاں ڈسٹ بہت اڑتی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ ایئر پولوشن کاز کرتی ہے, سانس کی بیماریاں اور آنکھوں کی بیماریوں سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ہے ہمیں. پھر سر سے مجھے کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ ذرا ہم ڈسکس کچھ اور بھی کریں کہ مجھے ایک جملہ سننے کو ملتا ہے جی کہ پرسنل میٹر ہے یہ کہ کتنے بچے آپ کو, تو کیا واقعی یہ پرسنل میٹر ہوتا ہے؟ اس پر کریں گے بات سر سے. بریک کے بعد ایک نیوز بریک ہم نے لینی ہے, واپس آتے ہیں. چلیں شامل کریں گے جناب نیوز ہیڈ لائنز 10 بجے کی. بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں وزیراعظم عمران خان اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات. خطے کے امن, استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. سی پیک سمیت توانائی, زراعت اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم. افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری پر فوری اقدامات پر زور. مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم اور بھارت میں اقلیتوں پر ظلم علاقائی امن کے لیے خطرہ بن گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان. وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری. دونوں ممالک کی قیادت کا ایک دوسرے کے بنیادی مفادات سے متعلق امور پر حمایت کا اعادہ.
सी पैक के तहत जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने और चीन पाकिस्तान सेहत, सनत, तजारत, ग्रीन और डिजिटल कॉरिडोर शुरू करने पर इत्तेफाक। चीनी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी और काविशों का एतराफ़। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। चीन ऐसे एक तरफ़ा इक़दामात की मुखालिफत करता है जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो, मुश्तरका एलामिया। पाकिस्तान चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। वज़ीर आज़म के दौरे से पाक चीन दोस्ती की वसअत में मज़ीद इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान और कश्मीर से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा और उसके समरात जल्द नजर आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीनी क़यादत से मुख्तलिफ अमूर पर मुफस्सिल बातचीत हुई। सदर शी जिनपिंग ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। स्ट्रेटेजिक मामलात, मुईशत, सी पैक के दूसरे मरहले, कश्मीर, अफगानिस्तान समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर कामयाब गुफ्तगू और मुस्बत पेशरफ्त हुई। मकबूजा कश्मीर पर शी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 38 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 3,338 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7.45% पर आ गई। 1,648 अफराद की हालत तशवीशनाक। घर घर वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए खुसूसी वैक्सीन दरकार नहीं, दस्तयाब वैक्सीन ही मौसर है, अमरीकी तिब्बी माहिरीन। जिला कुरम में पाक अफगान सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग। 5 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में लांस नाइक अजब नूर, सिपाही जियाउल्लाह खान, नाहिद इकबाल, समीरुल्लाह खान और सिपाही साजिद अली शामिल। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान की अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की। पाक फौज अपनी सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्दी के अफरियत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो और सूबाई वज़रा का FC हेडक्वार्टर नौशकी का दौरा। कमांडेंट FC की 2 फरवरी को होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग। वफ्द का शहादत का रुतबा हासिल करने वाले सिक्योरिटी अहलकारों को खिराज अकीदत। हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्स के होते हुए दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वज़ीर आला बलोचिस्तान। मामले खुसूसी शहबाज गिल की नौशे के बलोचिस्तान में शहीद होने वाले फैसलाबाद के कैप्टन डॉक्टर बिलाल खलील के घर पर हाजिरी। शहीद के वालिद को नजराना अकीदत पेश किया गया। हमारा भाई, हमारा बेटा कैप्टन बिलाल थ्रू आउट पोजीशन होल्डर था। वतन की हिफाजत आसान काम नहीं। उनके 2 भाइयों, 1 बहन, वालिद और पूरी कौम को उन पर नाज है। वज़ीर आज़म के मामूल खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट। मकबूजा कश्मीर में काले कवानीन की आड़ में कश्मीरी मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी, मावराए अदालत कत्ल-ए-आम और गैर कानूनी गिरफ्तारियां रोज का मामूल बन गईं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी से कत्ल व गारत रोकने और मसला कश्मीर को हल करने का मुतालिबा। भारत में मुस्लिम तालिबात के हिजाब से प्यार मुहिम जोर पकड़ने लगी। कर्नाटक से शुरू होने एहतजाज कई कॉलेजेस में फैल गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी तालिबात की हिमायत में मैदान में निकल आए। हिजाब पर पाबंदी लगाना तालीम में रखना डालने के मुतरादिफ है, राहुल गांधी। बड़े सगीर की लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा कर दी गईं।
ان کی آخری رسومات میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معروف افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لتا منگیشکر کے انتقال سے بر صغیر ایک عظیم گلوکارہ سے محروم ہو گیا وزیر اعظم عمران خان۔ نامور معلم، ادیب، نقاد اور اردو، پنجابی اور فارسی کے ممتاز شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی آج 44ویں برسی ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی۔ ان کا کلام انجمن کے نام سے شائع ہوا۔ 1965 کی جنگ میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے تحریر کردہ گیتوں نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور دفاع وطن میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ حکومت پاکستان نے ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں ستارہ خدمت اور ستارہ امتیاز کے احساسات سے انہیں نوازا ہے۔ پی ایس ایل 7 میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز شام 7:30 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں مد مقابل ہوں گے۔ پوائنٹس ٹیبل پر ملتان سلطانز اب تک ناقابل شکست رہنے کے بعد پہلے، اسلام آباد یونائٹڈ دوسرے، لاہور قلندرز تیسرے، پشاور زلمی چوتھے، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 5ویں پوزیشن پر ہے، جبکہ کراچی کنگز ایونٹ میں ایک بھی میچ نہ جیتنے کی وجہ سے آخری نمبر پر۔ ایونٹ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ پاکستان سپر لیگ 7 کی دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری۔ کراچی کنگز کو ایونٹ میں مسلسل 5ویں ناکامی۔ ایونٹ کے 14ویں میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے 42 رن سے ہرا دیا۔ شاداب خان کی شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس، 34 رن سکور کرنے کے بعد 4 وکٹیں بھی حاصل کی۔ ایونٹ کے میچز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ بیجنگ ونٹر اولمپکس 2022 نیوزی لینڈ میں سرمائی اولمپکس کی تاریخ میں پہلا گولڈ میڈل جیت لیا۔ خواتین سنو بورڈ سلوپ ٹائٹل میں نیوزی لینڈ کی پہلی پوزیشن۔ چین، سلووینیا، نیدرلینڈز، رشین اولمپک کمیٹی اور سویڈن ایک ایک طلائی تمغہ جیتنے میں کامیاب۔ میڈلز ٹیبل پر ناروے 2 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور ایک بار پھر سے اسٹوڈیو کی طرف واپس آ رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز صاحب۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب، جب ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے تو بریک پر جانے سے پہلے شعیب نے ایک یہاں پر پوائنٹ ہائی لائٹ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم عموماً لوگوں سے اس بارے میں بات کرتے ہیں تو سوسائٹی میں ایک جملہ سننے کو ملتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ یہ پرسنل میٹر کیسے اس وقت تک ہو سکتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ قومی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے، تعلیم کا نظام متاثر ہو رہا ہے، ماحول متاثر ہو رہا ہے، پینے کا پانی سے لے کر خوراک کی جو فراہمی ہے وہ تک متاثر ہو رہی ہے، پھر یہ پرسنل میٹر کیسے ہو گیا؟ شعیب، آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ تھا اور آپ نے اس کو بڑا اچھا اس کو نریٹ کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قومی طور پہ، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہماری سوچ تھوڑی سی انفرادی لیول کی بہت زیادہ ہے۔ گھر میں اگر ہم ماحول کے حوالے سے بات کریں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوڑا ہمارا جو ہے وہ اپنے گھر سے نکال کے گلی میں باہر رکھتے ہیں، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ محلے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، باقیوں کا کتنا ہو رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ سیم جو سوچ ہے وہ یہاں پر بھی آتی ہے کہ جب ایک اجتماعی سوچ آپ کا فقدان ہو۔ ایک چیز ہے جو کہ اکثر دانشور بھی ہم سنتے رہتے ہیں، آج کل تو واٹس ایپ کا بڑا دور ہے، لیکن کہ نیشن بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم کو شاید نیشن بلڈنگ کی ضرورت ہے۔ 1947 میں جنہوں نے قربانیاں دے کے ملک حاصل کیا، شاید وہ پورے کی پوری نسل ناپید ہو چکی ہے اور اب وہ نسل پروان چڑھ رہی ہے جنہوں نے وہ قربانیاں نہیں دیکھی یا صرف کتابوں میں پڑھی ہیں۔ تو ایک نیشن بلڈنگ کا جو ایک پروسیس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس کو کوئی بھی حکومت ہو وہ اس کو قومی دھارے میں لے کر آئیں۔ جب تک اجتماعی سوچ نہیں ہوگی تب تک ایجوکیشن جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی بالکل، کیونکہ ایجوکیشن خالی تعلیم کا نام نہیں ہے، اس میں تربیت بھی ہے۔ تو یہ تربیت جب تک نہیں ہوگی تب تک وہ احساس بیدار نہیں ہوگا کہ ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری نیشن یا ہماری قوم کے اندر جو ہے وہ تربیت آ چکی ہے۔ جب آپ یہاں سے پی ٹی وی سے باہر نکلتے آغا خان روڈ پہ آپ کو ہر کوئی اپنی لین میں چلتا ہوا دوسروں کو راستہ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ روزانہ ہم لوگ ڈرائیو کرتے ہیں، یہ اسی سے میں لنک کروں گا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ
ہمارا مذہب الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کا ہمیں فخر حاصل ہے. ہمارے بورڈ لگے ہوتے ہیں ہارن بجائیں راستہ لیں. راستہ دینے میں ثواب ہے, بالکل گیونگ اینڈ پہ ہونا چاہیے. تو جب پوری نیشن کا قوم کا اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے کہ ہم نے جو اپنی دین کی جو چیزیں اپلائی کرنی ہیں ڈیلی لائف میں اپلائی کرنی ہے, تو پھر آپ دوسرے کے لیے سوچتے ہیں, اپنے لیے آپ کم سوچتے ہیں, کیونکہ آپ اس کا سوچ رہے ہیں اس کا ریوارڈ آپ کو بعد میں ملے گا. یہ جو دوسرے کے لیے سوچنا ہے نا, وہی سوچ پھر یہ آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ اچھا اگر میں کوئی بھی عمل کر رہا ہوں تو اس سے میری قوم کو, میرے ملک کو, دوسروں کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا. جب آپ کے اندر ایثار آ جاتا ہے, اس کو ایثار کا نام دیا جاتا ہے, کہنے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن پریکٹیکل کرنے میں اس میں جو مزہ ہے وہ کر کے دیکھیے بہت مزہ آتا ہے. کہ جب آپ ایثار کرتے ہیں, کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں, وہ واصف علی واصف صاحب کا بھی بڑا مشہور ان کا قول ہے کہ آپ کا درجن 13 کا ہونا چاہیے, 12 کا نہیں ہونا چاہیے. اور بہت سارے قاسم علی شاہ صاحب اور بڑے بڑے ماشاءاللہ ہمارے دانشور جو ہیں وہ اس بات کو بار بار دہراتے ہیں. تو اس قوم کا درجن جب 12 سے 13 کا ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بالکل ایسے. سر تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے, آپ اس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم بڑھنا ناظرین, واپس آتے ہیں اگلے مہمانوں کے ساتھ رہیے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. PCB کروا رہا ہے کرکٹ ٹرائلز پورے پاکستان کے لیے. یہ ہے ہر ہونہار کرکٹر کے لیے اپنی قسمت آزمانے کا سنہری موقع. السلام علیکم بھائی جان, یہ آپ کے لیے ہمارے گاؤں کی سوگات. سوغات تو لے آئے لیکن جوتے لانا بھول گئے شاید. بھائی جوتے ہم دے دیں گے, تم آؤ اپنا ٹیلنٹ دکھاؤ نا. ہمارے ستاروں کا بھی لیول ہے. گیم آن ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ٹینس اسٹار مہک کھوکھر نے. نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں میں ماشاءاللہ بڑا اچھی ان کی پرفارمنس رہتی ہے, اور ابھی جو نیشنل ہارڈ کورٹ چیمپئن شپ ہوئی ہے اس میں تو ماشاءاللہ ڈبلز میں تو وہ جیتی ہیں. تو نیشنل انٹرنیشنل ایونٹس میں پاکستان کی نمائندگی ماشاءاللہ کرتی ہیں. نہ صرف ٹینس پلیئر ہے بلکہ ہماری کلیگ بھی ہیں, PTV ورلڈ پر نیوز کاسٹنگ کا تجربہ بھی ہے ماشاءاللہ ان کا. اور مہک کے ساتھ موجود ہیں ان کے ٹرینر بھی کہتے ہیں, کوچ بھی نہیں, کوچ ہیں تو ٹرینر تو ہے ہی ہے, مینٹور تو ہے ہی ہے, محبوب کھوکھر صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ محبوب خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کتنی اچھی ہیں یہ, کتنے جلدی سیکھا انہوں نے, کتنا مزہ ہے ان کی کوچنگ کر کے؟ میرے I have been coaching her since she was 12. اور ہماری انوالومنٹ کافی لانگ اسٹینڈنگ ہے. مہک اینڈ سارا محبوب, انوشا اسلم, نتاشا افریدی, سارا منصور اینڈ Amna Hamid, and the whole gang of girls were training at that time, and she was one of them.
And in my view, she is the most talented MashaAllah. girl, even more talented than any other girl ये of the कितना अच्छा circuit. कॉम्प्लीमेंट है. Thank you. Because she can hit any shot, Mashallah, Zabardast. any shot which we have taught her, and any shot which we have not taught her. अच्छा ये भी होता है जो नहीं सिखाया वो भी कर खेल के दिया. खुद ही आ जाते हैं. She can create a situation in the match, and she's very talented, mashallah. चले महक आपकी महक, तरफ आते हैं जी. जो अभी आपने माशाल्लाह जो नेशनल हार्ड कोर्ट चैंपियनशिप थी लास्ट मंथ, आप उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका, और वो टाइटल भी आपके नाम ही हो गया. यही होता है कि बेसिकली यानी कि एक्सपीरियंस तो हर दफ़ा जब भी टूर्नामेंट हो तो बहुत अच्छा होता है, और हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब भी टूर्नामेंट आता है, इंटरनेशनल और नेशनल जो भी है. लेकिन साथ में आई थिंक कोचेस के लिए भी काफ़ी वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो जाते हैं कोर्ट्स पे, अपने प्लेयर्स को देखते हैं खेलते वक्त. और मैं इनकी बेटी के साथ जीती थी डबल्स टाइटल, तो इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस. साथ में यू नो जस्ट जनरली यानी कि वही कम्पीट करना एक और चीज़ होती है, प्रैक्टिस करना एक और चीज़ होती है. हम उसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि कंपटीशन में हम डिलीवर कर सकें. एंड आई थिंक वही जो आपके अंदर वो एक फायर आती है ना कम्पीट करते वक्त, और जो एक सेटिस्फैक्शन आती है कम्पीट करते वक्त, वो किसी और चीज़ में आपको नहीं मिल सकती. सो इट्स डेफिनेटली It's an amazing अच्छा महबूब साहब ने अभी जैसे बताया है कि कुछ ऐसी उन्होंने आपको शॉट्स सिखाई जो कि उन्होंने खुद से सिखाई, कुछ वो जो आप खुद से ही आपने उनको क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिव माइंड के साथ खेला. कोई ऐसी शॉट जो महबूब साहब ने आपको सिखाने में मतलब मेरी कि बड़ी मेहनत की हो और आप बहुत देर से सीखी हो, और जब आपने वो मूव खेली और आपको वो कहेंगे देखा कहा था ना, इससे तुम्हें सिखाया था. आपको बताऊंगी. सो जब हम छोटे थे तो ये मुझे अपने साथ बहुत ज्यादा सेट्स खिलाते थे, प्रैक्टिस सेट्स. तो इनसे ना पॉइंट लेना बहुत मुश्किल होता था, स्पेशली जब हम छोटे थे, क्योंकि इतना वो भगाते थे यानी कि कभी टॉप स्पिन दे दी, डिफरेंट शॉट देते रहते थे एक ही पॉइंट में. तो बस आई थिंक इसी वजह से मैंने ना ये मुख्तलिफ शॉट सीख ली है, जो यानी कि जो कोई और नहीं मारता, क्योंकि ये खुद भी ऐसे ही खेलते हैं. यानी कि यू नो हाँ, यानी कि ड्रॉप शॉट दे दी, उसके लिए भाग के बंदा थक गया है, भाग के. सो आई वुड से कि डेफिनेटली यू नो आई वुड गिव हिम क्रेडिट देयर कि यू नो ऑल दीज शॉट्स, दीज लिटिल शॉट्स दैट आई हैव लर्नड, इट्स यू नो इन्हीं से सीखा है कि यू नो ट्रिक पीपल एंड हिट दोस शॉट्स. Well, the best coaches like to create a situation. Yes. And then the player has to come up with the shot, whether this you need to hit a top spin forehand, or you need to hit a slice backhand, or you need to hit a drop. So the coach had to create a situation, and then the player had to solve it. And she has, mashallah, very talented. Mashallah. And in fact, my favorite player also. Really? Favorite? बेटी से भी ज़्यादा? Well, I would say equal. Favorite बेटी और ये equal है. चलिए तो अच्छी बात है कि बिल्कुल बेटियों की तरह आपके साथ भी देखें उनका ये प्यार है. सर आप इनको रेट कहाँ करते हैं जब हम कंपेयर करें इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने? Well, internationally, I mean, if my memory serves me well, in 2009 we were in Qatar, and she was the only Pakistani girl at that time who played the final, doubles final of an ITF International Transfederation junior event in Qatar in 2009. So obviously there are certain areas she is very unique. And sir, request अगर उर्दू में हाँ, वो मतलब है कि काफ़ी एरियाज़ ऐसी हैं जिसमें काफ़ी यूनिक है, दूसरों से मुख्तलिफ है. और जैसे कि सारा मेरी बेटी है, शी इज़ पाकिस्तान नंबर 1 इनफैक्ट. और इनका पाकिस्तान में क्या नंबर है? I think she is like 3 or 4. और ये पहले पे आने में नहीं, लेकिन मैं पिछले 2 साल से नहीं थी. ज़ाहिर है उसमें कंटिन्यूअसली आपको नहीं, मैं बाहर गई हुई थी तो मैंने खेला नहीं था पिछले 2 साल से. तो जब आप खेलते नहीं हो तो आपके पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं. Exactly. तो now I'm getting my points back, so मैंने खेलना लग रहा है कि आने वाली हैं टॉप पे. Well, I don't know, we'll try. सबका यही गोल होता है. She's ये डबल में बहुत अच्छी हैं. She is very good in doubles. In fact अभी जो आखिरी जो टूर्नामेंट खेले हैं with my daughter सारा महबूब खान, इन्होंने नेट पे एक गलती भी नहीं की. अच्छा. She did not commit a single error with volleys. Wow. Volleys, and I think you missed one over at smash. Maybe. I think the sun was right in front. Yeah, of the you. sun was right there, but I tried to hit one with, with my just left was one shot she missed. So double में जो बहुत अच्छा इनका टैलेंट है. बाकी जो है इंटरनेशनली वो हम सब में टैलेंट है, चाहे सारा हो, महक हो, या नताशा अफरीदी, या अनुशा असलम, या सारा मंसूर, उशना सुहेल.
یہ سب میں ٹیلنٹ ہے. سر میں اس لیے وہ سوال کیا کہ آپ انٹرنیشنل پلیئرز کے مقابلے میں کہاں دیکھیں تاکہ میں جان پاؤں کہ جو پاکستانی لڑکیاں ہیں وہ ایٹ پار کتنی ہیں. وہی میں بتا رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی فرق نہیں ہے, کوئی فرق ہم مار کھاتے ہیں پیسے سے, ڈالر سے. اگر آپ پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے, بیکاز آپ کو آج ایونٹس میں جا نہیں پائیں گے تو کیسے رینکنگ بڑھے گی. ایگزیکٹلی, اور وہ باقی کھیل رہے ہوتے ہیں پورے سال آل ایئر راؤنڈ, اور ہم بس ادھر ہی کھیل رہے ہوتے ہیں انہی لڑکیوں کے ساتھ. سو بیسکلی, اور ٹینس ایک بہت ہی ایکسپینسو سپورٹ ہے, تو اس کے لیے آپ کو اسپانسرز وغیرہ ملنا بہت ضروری ہے, اور کانسٹنٹلی ٹریول کرنا, ٹریننگ کرنا, باہر جانا, اس کے لیے وقت بھی چاہیے ہوتا ہے, پیسوں کی بھی بہت ضرورت. تو مہک, ابھی ریسنٹلی جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پی ایس ایل کا کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سیزن 7 کھیلا جا رہا ہے. ہم لیک کر رہے ہیں فٹ بال میں بھی, ہم لیک کر رہے ہیں یہ ٹینس میں بھی, جس طرح کہ سر نے بھی کہا کہ ہماری بچیوں میں ٹیلنٹ ضرور ہے لیکن اسپانسرشپ پیچھے نہیں ہے. اس سلسلے میں کبھی آفیشیل سے بات ہو سکی یا ٹینس بورڈ سے؟ کرتے تو ہیں, دیکھیں فیڈریشن بھی آئی گیس اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے, لیکن بات یہی ہوتی ہے نا کہ گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں, اور ادھر کرکٹ کا اتنا زیادہ کریز ہے کہ کرکٹ ہی زیادہ لوگوں کو آکیوپائی کرتی ہے. ایگزیکٹلی, اور جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں آبویسلی وہ تو پروفٹ بیسڈ ہوتی ہیں نا, تو وہ تو کرکٹ میں ہی انویسٹ کریں گی کیونکہ ان کو پروفٹ وہاں سے ملتا ہے. سو آئی تھنک اس چیز میں گورنمنٹ کا بنتا ہے کہ گورنمنٹ آ کے اس طرح کی اسپورٹس اور اس طرح کی ایتھلیٹس کو سپورٹ کرے جن کا جنرلی جن کو پرائیویٹ آرگنائزیشن سے اتنی سپورٹ نہیں آبویسلی ملے گی. سو آئی تھنک اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اور کیا اس میں کچھ فرق دیکھا, جس طرح ایک سلوگن تھا کھیلو جوان دل سے, اور جس طرح عثمان ڈار صاحب اس میں کام کریں کہ مختلف اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیا ٹیلنٹ سامنے آ رہے ہیں. تو جیسا ذریعہ نے کہا نو ڈاؤٹ کرکٹ فیور تو ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب اس گورنمنٹ نے فوکس ضرور کیا کہ اچھا ناٹ جسٹ کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, ٹینس, ایوری اسپورٹس اس میں کر رہے ہیں. I think this is a really good initiative کیونکہ اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت تھی, and I think کیونکہ عمران خان خود ایک ایتھلیٹ رہ چکے ہیں تو ان کو ان چیزوں کی سمجھ ہے, کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. صرف کہ کرکٹ کا تو ہمیں پتہ ہی ہے, ٹینس کا بھی ہم بات کریں, لیکن جنرلی بہت ہی اور مختلف سپورٹس میں ٹیلنٹ ہے, اور جو زیادہ ویل ریکگنائز سپورٹس بھی نہیں ہے جیسے ماؤنٹین کلائمبنگ یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہو گئی, کہ وہ گلگت بلتستان میں بھی ہم نے دیکھا آئس ہاکی کا, یہ ایگزیکٹلی. تو کہ اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے, اتنا زیادہ اسکوپ ہے. آئی تھنک بس اس پوٹینشیل کو فل کرنے کے لیے نا زیادہ سپورٹ, پیسوں کی, اور اس میں آئی تھنک پرائیویٹ کمپنیز کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے پروفٹ کا ایک ضرور ایلیمنٹ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ نیشنل رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. اور اس میں یہ بھی کہوں گی کہ شعیب ایک اچھا بزنس مین وہی ہوتا ہے جو نئے آئیڈیاز کے ساتھ مارکیٹ میں آئے اور اس چیز کو پروموٹ کرے, کیونکہ جس وقت پی ایس ایل کا پہلا سیزن تھا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ سیزن 7 تک پہنچے گا, بٹ ود دی پیسج آف ٹائم وی سی کہاں 5 ٹیمیں تھی, 2 سال بعد 6 ٹیمیں, اگر وہ 6ٹی ٹیم ہی سب سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہے. اچھا میں کیونکہ گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو آپ نے اچھی باتیں کی مہک نے. آئی تھنک ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں نا یورپ اور امریکہ میں, کہ وہاں سے جو پلیئر کا جو ہے ایک قسم کا ایگزوڈس ہے, انفلکس ہے, اتنے زیادہ پلیئرز ہیں, وہ یہ ہے کہ ان کے اسکولز اور کالجز میں جو اسپورٹس ہے, ٹینس انکلوڈنگ, دیٹس پارٹ آف اسکول کریکولم, اسکول کے کریکولم کا حصہ ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ سمپل ایک آرڈر چاہیے کہ اسکولز اور کالجز میں the sports selected such as tennis and maybe hockey, 5 جو sports ہیں, they should be inserted in the school curriculum. اور پھر اسکول میں ایسے فیسیلیٹیز ہوں تاکہ وہ جس بچے میں ٹیلنٹ ہے تو وہ کھیل سکے. ابھی ہم اسکولوں میں جاتے ہیں پروگرام دینے کے لیے, کئی دفعہ ہم گئے ہیں اسکولوں میں, but they are not interested because they don't have the space, they don't have that space. کبھی نہیں ہے. I think کہ پاکستان میں اتنا وہ I think sports کا کریز نہیں ہے, کریز نہیں, جنرلی sports کا اتنا ایتھلیٹک, وہ کرکٹ کا تو ہے, کرکٹ کا ہے, لیکن وہ صحیح بالکل انہوں نے بات کی ہے, کیونکہ باہر آپ دیکھیں تو سکولز میں انہوں نے مینڈیٹری بنایا ہوتا ہے کہ آپ کو سپورٹ کھیلنا ضروری ہے. She was on a tennis scholarship in America for 4 years. My daughter was on a tennis scholarship, Sara Mehboob Khan, 4 years. اس سے Natasha Afridi was on a tennis scholarship for 4 years. سامر افتخار. تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو چیزیں ہم باہر سے دیکھتے ہیں ایگزامپلز ہوتے ہیں وہ یہاں پر بھی ہمیں نظر آنے چاہیے, پھر چیزیں بہتر آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے, دیکھیں the wheel is there, you don't need to reinvent it. Yes, you just have to replicate that. آپ نے جو سکسیس ان کی ہے تو آپ ان کو کاپی کریں. اللہ بالکل صحیح, یہ آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے. اور یہ بیسک یہ ریکمنڈیشن ہے کہ سلیکٹڈ اسپورٹس انکلوڈنگ ٹینس should be part of inserted into the school curriculum. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ ذرا ایک اور پوائنٹ پر بھی آتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یوں تو ذرا ٹینس پلیئر, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نیوز اینکرنگ کا بھی ایکسپیرینس, تو یہ وہ ٹائم کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ بال باندھ لیے اور ٹینس ہے, اب بال کھول رہے ہیں, بلو ڈرائی کر لیں, کرلز کرنا بھی نیوز ہے. تو یہی میں آپ کو بتاتی ہوں. اب جس طرح اب ٹورنامنٹ آ رہا تھا, میں واپس آئی ہوں ٹریننگ کے لیے, تو میں کام سے نا ابھی کچھ پچھلے ہفتوں میں
میرا جس دن کام ہوتا ہے صبح تو میں بیسکلی اٹھ کے نا ٹینس کے لیے جاتی ہوں, Okay. پھر وہاں ہی کورٹس پہ نا میں نہا کے چینج کر کے ادھر آتی ہوں اور پھر ادھر میں تیار ہوتی ہوں جلدی سے, تو وہی پونی, پھر بال کھول دیے, پھر اس کے بعد کبھی کبھار اگر فٹنس کرنی ہو, ابھی میں نے شروع کی ہے پھر سے, تو وہ جا کے پھر سے کام کے بعد سیدھا اسپورٹس کمپلیکس میں گئے, وہاں پہ شروع کر دیا. سو اٹس اب obviously it's very different کیونکہ ایک وقت تھا کہ صرف بس ٹینس اور اسکول تھا, پھر اسکول جب ختم ہو گیا پھر ٹینس تھا, اور اب ایک دم سے وہ کام کا ایک نیا ایکسپیرینس آیا, تو وہ obviously ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کو ساتھ مینیج کرنا it's tough. لیکن I think بیسکلی دیکھیں, اگر آپ کسی چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہوں اور ایک سے زیادہ چیز ہو سکتی ہے تو اس کو پرسو کرنا it's not impossible, it's possible. اور یہی یعنی کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہو تو وہ آپ کو کام نہیں لگتا, آپ کو بیسکلی لگتا ہے کہ آپ ایک چیز اپنے دل سے کر رہے ہو, اینڈ اٹس ناٹ صرف ایک چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ ساتھ میں کرو, یو کین ڈو مور دین ون تھنگ. ایگزیکٹلی. لیکن ان دونوں میں زیادہ دل کس میں لگتا ہے؟ دیکھیں ٹینس میں یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہاں, لیکن یہ بھی ایکسپیرینس obviously اچھا ہے. لیکن اگر اس ایکسپیرینس کو لے کے آپ کنٹینیو کریں تو مہک کہاں پر اپنی اسٹینڈنگ دیکھتی ہیں؟ یہ جو نیوز والی ہے, ہاں مطلب یہ کہ شوق کچھ ایسا ہو کہ میں کچھ, کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ میں یہ بننا چاہتی ہوں یا میں کچھ اس طرح کی کمنٹیٹر ہو جاؤں. تو میرا اسپورٹس براڈ کاسٹنگ میں بہت شوق ہے, کیونکہ میں نے جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میں نے ادھر بھی اسپورٹ یعنی کہ جرنلزم ہی پڑھی تھی, براڈ کاسٹ جرنلزم میں نے کیا تھا, تو اس میں اب پی ٹی وی اسپورٹس میں اسپورٹ شو کرتی ہوں, ادھر بھی میں آتی ہوں ایک اسپورٹ شو پہ, ادھر ٹینس اینالسٹ ہوں. تو آئی تھنک میرا اس میں زیادہ ہی انٹرسٹ تھا, پہلے سے ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا جب میں یونیورسٹی گئی بھی تھی. سو ہاں آئی مین اس میں obviously I have goals. انفیکٹ مہک جو ہے ٹینس کی کمنٹری بھی انہوں نے میرے ساتھ کی ہے. ہاں ڈیوس کپ میں ہم نے کی تھی ایک ساتھ. دوسرا یہ کہ آپ نے چونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کر رہے ہیں, شی ورکس فار پی ٹی وی and Sara also worked for PTV. Dr. Numan Niaz, she does that show, the back end tennis show. So یہ پاکستان ٹیلی ویژن کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے, must give credit. اور دوسرا یہ کہ پی ٹی وی جو ہے اکثر جو ڈیوس کپ میچز ہوتے ہیں ان کو بھی کور کرتے ہیں, تو مطلب ہے کہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پروگرام, کہتا ہے ڈو مور, مور نیڈس ٹو بی ڈن. بالکل. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ کو بہت شکریہ. وش یو آل دا بیسٹ. جتنے بھی نئے ٹورنامنٹس آ رہے ہیں, جو پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اللہ کرے آئندہ ان کو ایسی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے, جیسے اسپانسرشپس اینڈ فنڈز اینڈ ایوری تھنگ. بالکل. اور جہاں ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے وہاں پر آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ ٹائیگر زندہ ہے. اینی ویز کل جی جناب ویکینڈ بڑا انجوائے کیا شعیب نے, اور 2 ٹائیگر کے نئے سے بیبیز ہوئے ہیں اور وہاں پر پہنچے شعیب. ویسے تو انہوں نے ہمیں بھی کہا تھا کہ چلو ساتھ, لیکن ویکینڈ پہ ذرا مصروفیت زیادہ ہوتی تو ہم نے کہا کہ آپ کل ہی جاؤ جا کے ٹائیگر کے. تو شیر کی جہاں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت ہے, آپ نے تو ہمیشہ گود میں بیٹھا ہاں, اس نے مجھے بائٹ بھی کیا ہلکا سا. اچھا, تو آپ نے کوئی انجیکشن وغیرہ لگایا؟ کچھ بھی نہیں لگوایا. میری امی نے کہا بیٹا, اس نے کہا, میں نے کہا 40 سال کا بچہ کتنا کاٹ لے گا. 40 سال کا بچہ, 40 دن کا بچہ. وہ کہاں پر گئے شعیب اور کس طرح سے ننے مہمانوں سے ان کی ملاقات ہوئی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صبح پاکستان میں خوش آمدید. آج ہم موجود ہیں ایوب نیشنل پارک راولپنڈی. ایک طرف ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اب آواز اٹھائی جاتی ہے کہ جانور کیج میں نہ ہو, جانور آزاد ہو. ہم نے ایسی بہت سی مثالیں بھی دیکھی ہیں, کراچی سے لے کے اسلام آباد تک, جب خیال نہیں رکھا گیا. جانور جو مختلف ممالک سے لائے گئے ان کا خیال نہیں رکھا گیا, اور اس کی وجہ سے وہ چاہے کاون ہو چاہے اور جانور ہوں, جیسے کراچی میں ایک شیر کی موت. تو ایسی بہت سی خبریں سامنے آئیں, اس پہ بہت سی بات ہوئی, بہت سی آوازیں اٹھائی گئیں. لیکن آج جب ہم ایوب نیشنل پارک آئے ہیں تو یہاں ہمیں اس کے بالکل برعکس حالات نظر آئے ہیں. یہاں بہت سے جانور ہیں, ان کا خیال بہت رکھا جاتا ہے, اتنا زبردست خیال ان کا رکھا جاتا ہے. اور اس بات کا ثبوت کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر دکھاتا بھی ہوں. لیکن اس وقت اس کیج کے بعد موجود ہوں میں, اس میں ہے بنگال ٹائیگر. خوبصورت بنگال ٹائیگر, بڑا وائبرنٹ سا یہ ہوتا ہے, پکچرز میں بڑا اچھا آتا ہے, بڑا خوبصورت سا یہ ٹائیگر ہے. اور دسمبر میں جناب ان کے ہاں 2 ننے مہمان آئے ہیں. نام رکھا گیا ان کا فیلکس اینڈ جولیا. ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں ان کے پاس اور ملواتے ہیں آپ کو, بلکہ گود میں اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں گے, شرارت کریں گے. لیٹس سی وہ ہمارے ساتھ کتنی شرارتیں کرتے. آئیے میرے ساتھ. جنگل ورلڈ میں ہیں اور یہ ہے ننا مہمان
फैलेक्स जिसे उठाया हुआ है गोद में। बंगाल टाइगर्स दिसंबर में यहाँ पे 2 नन्हे मेहमानों की आमद और आज पहली बार मीडिया के सामने इनको यहाँ पे रखा गया है और बड़ा लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक है फैलेक्स और एक है जूलिया और ये इतने यूज्ड टू नहीं है, तो दैट इज द रीजन कि ये तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, एक ऐसा माहौल दिया गया है इस जू में, अयूब पार्क में, कि जब हम देख रहे हैं कि अफजाइश हो रही है बंगाल टाइगर्स की। और ये 2008 यानी इनके मम्मी पापा यहाँ पर आए थे, उसके बाद काफी दफा इन्होंने ब्रीडिंग की है और इसके बाद भी एक है ये फैलेक्स और एक है जूलिया। और यूं तो इस पार्क का विजिट करके बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन स्पेशली इनसे मिलके बड़ा मजा आ रहा है और घबरा रहा है। मैडम छोड़ दो नो वरीज हो जाता है, थोड़े शरारती से होते हैं। डीजी अयूब नेशनल पार्क ब्रीडर आसिफ साहब साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बड़ा ज़बरदस्त इवेंट और ये देखकर इतनी खुशी हो रही है कि जिस तरह आपने गुफ्तगू में कहा कि पूरी दुनिया में 3500 बंगाल टाइगर्स और इस तरह की अफजाइश होना, दैट शोज समथिंग कि कितना ख्याल रखा जा रहा है, कितनी मोहब्बत के साथ इनको रखा जा रहा है। थोड़ा सा प्लीज आप शेयर करें। कुछ सफर मैंने बताया, इनकी मम्मी पापा का 2008 के बाद का 10 दफा माशाल्लाह ब्रीडिंग हुई, थोड़ा सा आप शेयर करें कि हाउ गुड एंड ब्यूटीफुल इज दैट। ये जो आपने मोहब्बत की बात की, प्यार की बात की, जो हमारा सारा स्टाफ है इसको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। गालिबन अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत है उससे ज़्यादा मोहब्बत ये इनसे करते हैं और इस तरह मोहब्बत का नतीजा है कि ये दे आर ग्रोइंग और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जो कंड्यूसिव हो, जो इनके लिए अफजाइश का बायस बने। और ना सिर्फ ये, आपने देखा कि शेर हमारे पास जो लॉयंस हैं वो हमारे पास 2 हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने, वाइल्ड लाइफ ने ये फैसला किया हमारे माहौल को देखते हुए, उन्होंने जांचा परखा एंड दे फाइनली कंक्लूडेड कि ये जगह मुनासिब है, तो 8 हमारे पास लॉयंस भी आने जा रहे हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह। सर एक बात और, इस्लामाबाद का जू मरगज़ार चिड़ियाघर जब बंद हुआ तो वहां से कई जानवर आप लोगों को दिए गए, आप लोग लेकर आए, उस वक्त उनकी हालत हम सब जानते हैं, आज उनकी हालत कैसी है? मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा आपको, जो भेड़िए थे 3 वहाँ पे वो करीबुल मर्ग थे जब यहाँ पे आए और बहुत बुरी हालत में थे। और जो जर्मन वाइस चांसलर की मिसेज हैं, शी इज डन डॉक्टरेट इन वुल्फ्स, वो यहाँ पे आई, उन्होंने कहा शायद ये सर्वाइव ना कर पाए। सिर्फ 1.5 महीने बाद जब वो दोबारा आई तो शी वाज सरप्राइज टू सी कि क्या ये वही जानवर हैं जो कि मरने के करीब थे। हम इनकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं और 10 मिलियन का सिर्फ ये गोश्त खाते हैं 1 महीने के अंदर। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। PCB करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है।
जी वेलकम बैक। तो ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई फेलिक्स एंड जूलिया से। वो शेर के बच्चे, फिजा और शिजा नहीं, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बता दें कि अगर आपके पास स्मार्टफोन मोबाइल है, इंटरनेट की फैसिलिटी भी मौजूद है, तो ये सिर्फ आप, हम ये नहीं कह सकते कि कैंडी क्रश खेल खेल के आप अपना वक्त ज़ाया करें। आप इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जब बहुत कुछ की हम बात करते हैं तो इसमें आप जॉब भी पा सकते हैं, आप इसमें पैसे कमा सकते हैं, अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी आप बड़े अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और इसीलिए आज हमने इसे बनाया है सुबह पाकिस्तान का हिस्सा। एग्जैक्टली जनाब, हम आज जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे 21 साल से फ्रीलांस में माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। और उनका एक जुमला मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझसे सीखा, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, आज वो मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इस तरह हम पूछेंगे कि ये कौन से शागिर्द थे जिन्होंने उस्ताद से भी ज़्यादा कमा लिया और कैसे। 21 साल बहुत लंबा अरसा होता है, और उस वक्त यानी 21 साल पहले जब फ्रीलांस या डिजिटल मार्केटिंग पे कोई बात भी शायद नहीं करता था, दैट वाज द टाइम जब उन्होंने इस पर बात की। मैं बात कर रहा हूँ हिशाम सरवर साहब की। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं सुबह पाकिस्तान के सेलिब्रिटी लाउंज में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप 21 साल सर, ये बड़ा लंबा अरसा होता है और माशाल्लाह ज़ाहिर है 21 साल मिला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, माशाल्लाह और इज्जत भी दे। 21 साल पहले जब स्टार्ट किया तो व्हाट वाज दैट वन मोमेंट जब आपने ये सोचा कि फ्यूचर इसी का है, तो इसकी तरफ अब काम करना है, फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग, और फिर आप एंटरप्रेन्योर नहीं, इसलिए आप बोलते हैं टेक्नोप्रेन्योर कहते हैं आपको। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टेक्नोप्रेन्योर। मैं आई वाज लेड ऑफ फ्रॉम माय जॉब, उन्होंने निकाल दिया। हाँ, किसी काम के। देखो जॉब निकालने वाला फिर क्या करता है? उन्होंने कहा तुम किसी काम के नहीं हो। जिसको निकाला ना वो कहां से कहां पहुंच गए वैसे शुएब। तो उस पर फिर ये कि चूंकि मैं ग्राफिक डिजाइनर था, सही, और इंटरनेट पे मैंने कुछ ढूंढा, पता लगा कि जनाब इंटरनेट पे ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसका साइट का नाम था, अब ख़त्म हो गई, elance.com। ओके। वहाँ पे काम स्टार्ट किया, वहाँ पे नाकाम हुआ। फिर एक और साइट थी guru.com। ओके। वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज देना शुरू की, लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्रोशर डिज़ाइनिंग। वो करते करते काम मिलना शुरू हो गया। फिर दोबारा कभी नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। फिर वहाँ से ग्रो करते करते कंपनी बन गई। कंपनी बनते बनते फिर मैं ट्रेनिंग की साइड पे निकल गया 2016 में, और पिछले 6 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो अब तक कितने स्टूडेंट्स आप सर ट्रेन कर चुके हैं? और फ्रीलांस में हम अगर देखें तो ये स्कोप कितना है? क्योंकि अगर हम लोग गवर्नमेंट्स के हवाले से भी बात करें, सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं, आप तरक्की याफ्ता ममालिक भी देख लें, आपको वो क्या कहते हैं, एक अर्निंग वे, एक पैथ जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन अब जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है। हुकूमतें एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर सकती है, जॉब्स देना जरा मुश्किल हो जाता है। नहीं, एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर सकती है, और आने वाले वक्तों में आप थोड़ी अच्छी खबरें सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड सवाल का जवाब। मैं हायर हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे 2018 में हायर किया था। एक प्रोग्राम का नाम है DigiSkills.pk, और 2020 की उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैंने, क्योंकि मैं फ्रंट फेस हूँ फ्रीलांसिंग का जी, मैंने 2 मिलियन बच्चों को पढ़ाया, पाकिस्तानी, एक्सपर्ट पाकिस्तानी, और उनकी जो कमाई है वो $200 मिलियन से ज़्यादा है। 2020 की बात हो रही है। 21 को अगर ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब्सटेंशली इजाफा हो जाएगा इस नंबर में। और 2 मिलियन बच्चा ऑफिशियली, अनऑफिशियली मुझे नहीं मालूम। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। सिर्फ फ्रीलांसिंग से आपको क्या लगता है कि नौजवानों को मौशी तौर पर हम मुस्तहकम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या साइकोलॉजिकली भी हम उन्हें बेहतर कर रहे हैं? यानी वो कमा तो रहे हैं, क्या बेहतर जिंदगी भी गुजार रहे हैं जो भी फ्रीलांसिंग से जुड़ा है? ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना शुएब, ये बहुत ज़रूरी है। ये वक्त के साथ साथ इंसान समझता है कि मैं खाली कंप्यूटर के या डेस्क पे बैठने के लिए नहीं आया हुआ, मुझे अपने आप के लिए भी वक्त जो है वो निकालना है, और अपने साथ भी वक्त सर्व करना है। ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है, इस पे ट्रेनिंग का आगाज़ जो है वो मुल्क भर में हो रहा है। लोगों को इस बात की ज़रूरत और इम्पोर्टेंस से बावर कराने के लिए कि आपने सारा वक्त अपने आप पे जुल्म नहीं करना बैठ के अपनी बॉडी पे, बल्कि अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालें, फैमिली के लिए भी टाइम निकालें। तो हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस पर अवेयरनेस रेज हो रही है। हम जैसे बेशुमार जो ट्रेनर्स हैं वो अवेयरनेस रेज करा रहे हैं अपने यूट्यूब से, अपने फेसबुक से, और बच्चा समझ रहा है। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये इब्तदाई मरहला है फ्रीलांसिंग, ये इख्तिताम नहीं है, इब्तदाई मरहला है। क्योंकि आप जब सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ जाते हो तो अपनी स्किल रेंडर करके आप कमाना शुरू कर देते हो। अच्छा, जब आपका काम बढ़ना शुरू हो जाता है, आप एक वसी पैमाने पे निकल पड़ते हो, आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ गए, ज़्यादा क्लाइंट्स आ गए, फिर आपको ज़रूरत पेश आती है
کہ ہاں اب مجھے نا یا تو آؤٹ سورسنگ کرنی ہے یا مجھے اپنی کمپنی کو فارم کرنا ہے, بنانا ہے تاکہ میں نوکریاں جو ہیں وہ کریٹ کر سکوں. اور یہ جو ہمارے سولوپرینیورز ہیں جو اس وقت سرفیس اپ کر رہے ہیں سکلز اور گیگ اکانومی میں, یہ آنے والے وقتوں میں ایکچولی امپلائرز ہوں گے. بالکل ایسے یہ ملازمتیں دے رہے ہوں گے, نوکریاں جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوں گے, اور اس سے جو ہے وہ ملک گرو کرے گا. یہ سب سے تیز ترین, سب سے افیکٹو ترین اور آنے والا وقت ہے یہی ایمرجنگ اور ٹرینڈنگ سکلز کا. تو یہ جو شعبہ ہے نا فری لانسنگ کا, یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا, اور کرنا شروع کر دیا. ابھی پاکستانی چوتھے نمبر پہ ہے ایز ٹاپ فری لانسر پروڈیوسنگ کنٹری. ریمیٹنسز کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کو صرف ایک ادارے کا کیا. اگر آپ اوور آل دیکھیں تو پاکستان کے 2021 کی جو فورن ایکسپورٹس ہے, آئی ٹی ایکسپورٹس, وہ $2 بلین ہیں, جس میں سے فری لانسرز کا نمبر تقریباً 400 پونے 400 تک ہے. یہ بڑا خوشائن ایک نمبر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا. پرانے وقتوں میں بچے کو ملازمت نوکری نہیں مل رہی تھی, اب اس نے سکل سیکھنا شروع کر دیا کمپیوٹر پہ, اور اس سکل کو بیچ کے پیسے کمانا شروع کر دیا. اس میں ذرا ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ کتنے کم عرصے میں آپ ایک بچے کو وہ سکلز دے دیتے ہیں یا وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنا وہ فری لانس کام کر سکے؟ 3 مہینے. 3 مہینے کا کورس ہے بھائی, کیا بات ہے. اب اس 3 مہینے کے کورس کے لیے سر کیا ایک بیسک ایجوکیشن بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ کوئی ایجوکیشن ریکوائرڈ نہیں ہے؟ قطعاً نہیں, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ ایز اے فری لانسر جب آپ اکراس دا اوشن 7 اوشنز اکراس کلائنٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں, ان سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایک کمیونیکیشن سکل ایک ایسی سافٹ سکل ہے جو ہر ایک کو آنی چاہیے. یعنی کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کنوے کراس کر سکیں. باقی جو سکل ہے, میں نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں ٹیلنٹڈ سکل ورکرز جن کی سکل جو ہے وہ ان میچ تھی, لیکن چونکہ ان کی کمیونیکیشن سکل بہت خراب تھی, ویک تھی, کمزور تھی, وہ اپنی سروسز نہیں دے پائے ایز اے فری لانسر. ایونچولی وہ پھر جاب موڈ میں ہی سیٹل ہو پائے. کیونکہ کمیونیکیشن سکل امپورٹنٹ ہے اس میں سب سے زیادہ. جی ہے ہی کمیونیکیشن سکل. اس کو میں ایسے جوڑوں گا شعیب, آپ کے کیس میں یا آپ کے کیس میں, آپ دونوں کو فری لانسنگ سکل نہیں آتی, لیکن آپ دونوں بہت اچھے ہیں کمیونیکیشن سکل میں, تو آپ ایز اے فری لانسر کام کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ کو کلائنٹ کو بیڈ کرنا آنا چاہیے, پروجیکٹ پہ رسپانس دینا آنا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ کو کام ملتا ہے تو آپ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کام کر لیں, ہم میرا اتنا پرسنٹیج. زبردست. تو اس طرح سے آپ وہ کام آپ ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک ایگزیکیوشن میں چلا جائے اور ایک اس کو وننگ پروجیکٹ کے کیپیسٹی میں لینا شروع کر دے. ایک فور فرنٹ پہ ہے. بالکل. سر اب چونکہ بار بار بات سکلز کی ہو رہی ہے, ذرا آپ نے بھی کہا کہ کتنے عرصے میں, آپ نے کہا 3 months میں, تھوڑا سا بتائیں سر کون کون سے فورمز ہیں, اچھا یہ فورمز ہیں جہاں پر جا کر یہ کورس کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ ریکوائرڈ سکلز ہیں. تھوڑا سا فورمز, کورسز اینڈ سکلز اسٹوڈنٹس کے لیے. سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی پہلا قدم یوٹیوب زندہ باد. ٹھیک, دیکھیں ایک اوپن میڈیم ہے. اگر آپ نے گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے تو وہ بہت بڑے ایکسپرٹس ہیں جو پاکستان میں گرافک ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں. پھر ویب ڈیولپمنٹ, کانٹینٹ رائٹنگ, کاپی رائٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, یہ تو ہو گیا یوٹیوب. ٹھیک. اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے فیڈرل سطح پہ ایک پروگرام لانچ کیا 2018 میں, اس کو کہتے ہیں DigiSkills.pk. بڑا بہترین پروگرام ہے یہ, کوئی 9 سے 10 سکل سیٹس ہیں اور اس میں اور بھی ایڈ ہو رہے ہیں کوڈ سے ریلیٹڈ, تو بچہ یہاں سے سیکھ سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر پنجاب لیول کی اگر ہم بات کرتے ہیں صوبائی سطح پہ, تو ای روزگار ایک پروگرام ہے انیشیٹڈ بائی PITB. صحیح. یہ یونیورسٹیز کے اندر ہی ٹریننگ دی جاتی ہے. اچھا, یہ جو پورا فارمولہ ہے پڑھانے والا, یہ جو پروگرام ہے پڑھانے والا, اس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے باقی صوبوں میں بھی. KPK میں بھی ہو رہا ہے, اور اب سننے میں آیا کہ جناب انشاءاللہ سندھ میں بھی یہ پروگرام انیشیٹ ہو رہا ہے. سو اب چونکہ فری لانسنگ ایک بز ورڈ بن گیا, ہر ایک کو سمجھ لگ گئی کہ فری لانسنگ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ اب توجہ دیے بغیر گزارا نہیں. حکومتوں کو یہ بات سمجھ لگی. پچھلے دنوں صدر مملکت نے فلور آف دا پارلیمنٹ ایکنالج کیا کہ ہمارے فری لانسرز ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور پاکستان میں اتنا فورن ریمیٹنس آ رہا ہے. ملک کی ترقی
فورن ریمیٹنسز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جتنا زر مبادلہ آپ کے ملک میں آ رہا ہے اور وہ ظاہر ہے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اکانومی کو اچھے لیول پہ لے کے جانے کے لیے, تو بچہ یوٹیوب سے سیکھ سکتا ہے, وہ digskills.pk سے سیکھ سکتا ہے, وہ روزگار سے سیکھ سکتا ہے, اور وہ چاہے تو بہت سارے پرائیویٹ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں جو میں نے بتایا نا بز ورڈ بن گیا, ہر کوئی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہا ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر بہرحال اداروں کا رول تو رہا ہے, جیسا آپ نے کہا نا کہ کالجز میں اب سکولز میں بھی جس طرح اس کو لایا جا رہا ہے, تو ایک جو سوچ تھی کہ اچھا فری لانسنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈیشنل موڈ آف ایجوکیشن سے ہٹ کے یہ پیرالل ورلڈ ہے, لیکن جس طرح آپ کی گفتگو اس میں پیرالل ورلڈ نہیں لگ رہا مجھے, یہ تو ہم نے مرج کیا ہوا ہے اس کو, اور یہ ضروری بھی ہے. دیکھیں گلاس آدھا بھرا ہوا شعیب آدھا خالی, اس کو دو طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک کہ عین ممکن ہے بحث کی جا سکتی ہے کہ جو ٹریڈیشنل اسکول ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, شاید اس کو چینج کرنا پڑے. ریلی کمپیوٹر کا دور آ گیا, ٹیکنالوجی کا دور آ گیا, سائنس اینڈ ریسرچ کا دور آ گیا, عین ممکن ہے کہ اس میں امپروومنٹ لے کے آئی جائے ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ سکلز. ایک تو یہ ٹھیک ہے نوشن ہے. دوسرا نوشن یہ ہے کہ یہ سولیسٹ کرتا ہے, مدد کرتا ہے. ابھی ایک اسکول اسٹوڈنٹ ہے جو کالج میں اسٹیپ ان کر رہا ہے, کالج گریجویٹ ہے جو یونیورسٹی میں جا رہا ہے, تو اگر وہ ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کے چاہے وہ جو بھی اسپیشلائزیشن ہے فار اے ڈسکشن سے ایک اس نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, وہ انجینئر ہے, ٹھیک ہے, یا وہ لیٹس سے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے, اگر وہ فری لانسنگ سکل سیکھ لیتا ہے تو آنے والے وقت میں اس سکل کو انٹرنیٹ پہ بیچ کے پیسے بھی کما سکتا ہے. عین ممکن ہے کہ جیسے میں نے ایم بی اے کر کے دوبارہ جاب کرنے کی مجھے ضرورت نہیں پیش ہے, ویسے تو مجھے سمجھ نہیں لگتی ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن اور ایم بی اے کرنے کے بعد بندہ جاب کیوں کرتا ہے, یہ تو بڑی دیر سے سمجھ لگی. بہرحال اگر آپ سکل سیکھ لیں تو عین ممکن ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں ایکسیلنس حاصل کر لیں. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے, وہ ریڈیولوجی جو ہے وہ ٹیلی ریڈیولوجی کا کانسیپٹ آ گیا, بالکل ایسے ہی, ڈیجیٹل ریڈیولوجی کا کانسیپٹ آ گیا. انجینئر ہے تو کیڈ کیم, آٹو کیڈ, یہ کانسیپٹ آ گیا. اور ہر شعبے کا اگر آپ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں تو آپ کو سکل کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ تعلق جوڑتا نظر آتا ہے, نظر ہی آتا ہے. لیکن اچھا صاحب اس میں اسکل اور کمیونیکیشن یہ ہم لوگ یعنی کہ فری لانس کے شعبے میں کس طرح سے مطلب کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر آپ فری لانسنگ کر کے مطلب پیسہ جنریٹ کر سکتے, کمیونیکیشن تو میٹر کر ہی رہی ہے, لیکن اسکل کو آپ کس طرح, اب تو کچھ بچا ہی نہیں, کچھ بچا نہیں ہے, اب تو کچھ بچا نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں آپ یہاں پہ بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں, آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ اگر یوٹیوب پہ سٹریم ہو رہا ہوتا تو آپ یوٹیوب کو مونیٹائز کر رہے ہوتے. آپ اینکر پرسن ہیں, آپ ماشاءاللہ دونوں بہت اچھا بول رہے ہیں, بہت کانفیڈنٹ ہیں, آپ اپنی سروسز ایز اے انفلوئنسر بیچ سکتے ہیں آن سوشل میڈیا, آن فری لانس مارکیٹ پلیسز. آپ دونوں کی وائس بہت اچھی ہے, ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ. آپ ایز اے وائس اوور آرٹسٹ فری لانس مارکیٹ پلیس جیسے فائبر ہے, guru.com ہے, آپ کا سروسز بیچ سکتے ہیں. ہر ایک کی جو ہے نا وہ ڈیجیٹل دنیا میں ضرورت ہے. کیمرہ مین, براڈ کاسٹر, ڈائریکٹر, the one who directs the whole show, curator, you name it and you'll have it. ہمارے پولیٹیشنز بھی کما سکتے ہیں اس طریقے سے. آپ کو یاد ہوگا وہ پرائم منسٹر نے بلوایا تھا یہ سوشل میڈیا, تو انہوں نے جب بتایا کہ جی یہ فلانے یوٹیوبر ہیں, یہ فلانے ٹک ٹاک, تو پرائم منسٹر نے پن انٹینڈڈ آن اے لائٹر نوٹ یہ بولا تھا یہ تو بڑا اچھا کام ہے, ہم بھی کر لیتے ہیں اگر یوٹیوب سے پیسے. آپ کو یاد ہوگا یہ آن ریکارڈ, تو پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا یہ تو بڑا اچھا کام ہے, یہ تو ہم بھی کر لیتے. تو جی ہاں پولیٹیشنز بھی کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ایک آئی بھی تھی, یاد ہے وہ ایم کے نیشنل ٹی وی ہے تو اس کو یہی پہ روک دیں گے, یہی روکتے ہیں, ہاں یہی روکتے ہیں, بلکہ ٹاپک کو ہم تھوڑا چینج کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت زبردست فین فالوئنگ ہے آپ کے, تھوڑا سا اب اس پر آتے ہیں کہ کوئی زبردست سا فین مومنٹ جو کہ آپ کو یاد رہا ہو کہ یار یہ کتنا مزے کا فین مومنٹ تھا میرے لیے. وہ شیپ انیشیل ڈیز میں تھا, نہیں بتانے والا تو خیر بہت کچھ ہے. اچھا, آئی ایم شیور آپ نے تھوڑا بہت دیکھ ہی لیا ہوگا. بالکل دیکھا, کافی کچھ سر. اچھا جی, ہوا یہ تھا کہ جب فرسٹ ٹائم مجھے کسی نے ریکگنائز کیا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک نجی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, نام لینا مناسب نہیں ہے. وہ ان حضرت نے ہمیں پہچان لیا اور وہ میرے پاس آئے, اور میں اپنے کزنس کے ساتھ ان کو ٹریٹ دینے گیا ہوا تھا. کسی پروجیکٹ کو ہم نے کمپلیٹ کیا تو ٹریٹ دینے گیا ہوا تھا. وہ آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا جی آپ حشام سرور ہیں نا. یہ پہلی دفعہ ہوا, آج سے پہلے کسی نے پہچانا نہیں, گھر والے نہیں پہچانتے تھے تو پھر باہر والا. تو یہ وہ ان دنوں کی بات ہے جب فری لانسنگ کو کچھ خاص اچھا سمجھا نہیں جاتا. اب تو والدین بھی
اپنے بچوں کو پرسو کریں. ہاں کہ مطلب تم ساتھ ساتھ, میں جی اب تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں نے روڈ شو کا آغاز کیا ہوا ہے, رولپنڈی اسلام آباد کی میں نے سٹیز کمپلیٹ یونیورسٹیز کمپلیٹ کی کہ بچے کو اپنے آخری سیمسٹر کی فیس اپنے پیسے سے دینی چاہیے. کیا بات, کوئی مشکل کام نہیں ہے. بہرحال واپس فیلم ہوں تو وہ صاحب آئے اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہی. بھی کوئی بندہ آپ کو جانتا ہے, تو میں نے غلطی سے ان کو بول دیا کہ آپ کچھ کھائیں پئیں گے. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل کھائیں پئیں گے, اور جن کو لے کے آیا تھا وہ بیچارے ادھر ہی رہ گئے. وہ بھائی صاحب کافی دیر تک بیٹھ گئے اور پھر بعد میں مجھے اچھی بلی مار کھائیں. اچھا مار کھائیں, وہ جو کزنز میں ہوتا ہے وہ یہ نا on a cousin's note, on a lighter note, اس میں کہ تم نے کیا ضرورت تھی اس کو یہ کہنے کی کہ آپ کچھ کھائیں گے. اس نے کہا ہاں کھاؤں گا. ہاں اس کے بعد تو بہت کچھ ہوا, لیکن یہ ایک چیز ہے جو پہلی ہے جو آپ کو مجھے یاد ہے. اب چونکہ آپ نے اس گفتگو میں روڈ شو کی بات کر رہے ہیں, ہم اس پر بھی ذرا آ جاتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے آپ کا کہ کالجز میں جانا, یونیورسٹیز میں جانا, کہ آخری سیمسٹر کی فیس بچہ خود ادا کرے. آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں کس طرح آپ لے کر چل رہے ہیں اس پروگرام کو. اس میں میں نے 3 ویکس کا بریک لیا, یہ کووڈ کی جو اومنی کی جو ویو آئی ہے, اور یہ انشاءاللہ اب چونکہ سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے, پچھلے 6 دنوں سے تو سن رہے ہیں کہ جی کم ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے. وہ کرونا رسوا ہو گیا سر یہاں پہ. میں تو کہتا ہوں جی رس جائے, میں کہتا ہوں جی رس جائے, رسوا تو ہونے کے بعد رس جائے اور جان چھوڑے. ہماری گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ انیشیٹو خود لیا, ناٹ بیکڈ اپ اور فنڈڈ بائی اینی باڈی. کوشش یہ ہے کہ میں یونیورسٹیز اور کالجز میں جاؤں اور جا کے وہاں پہ بچوں کو سمجھاؤں کہ دیکھیں آپ یہاں تک پہنچ گئے نا, تو آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ تو کانٹینٹ رائٹنگ سے بھی ہو سکتا ہے, ایز اے بلاگر بھی ہو سکتا ہے, ایز اے یوٹیوبر بھی ہو سکتا ہے, ایز اے وائس اوور آرٹسٹ, کچھ بھی بہت سارے شعبے ہیں جن کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا ٹائم کی قلت کی وجہ سے. تو آپ آج سے کام سٹارٹ کرنا شروع کر دیجئے. ابھی آپ کا آدھا ڈگری پروگرام ہو گیا, انشاءاللہ جب آپ پیسے جوڑنا شروع کیجئے, ایک وقت آئے گا کہ آپ جب پیسے کمانا شروع کر دیں گے تو آپ اپنی ایجوکیشن, اپنی ایکیڈیمک کا فیس جو ہے آخری سیمسٹر کی خود دیں. نہ صرف یہ کرتا ہوں جی, جس یونیورسٹی میں جاتا ہوں ان کو کہتا ہوں کہ ان کے جو ایونٹ کنڈکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ ایک الگ سا پرائیویٹ گروپ بنائیں فیس بک میں. میں اس میں 3 مہینے رہوں گا, کیونکہ اس سے زیادہ میں رہ بھی نہیں سکتا اتنے زیادہ یونیورسٹی. 3 مہینے میں آپ کا بچہ جو سوال پوچھے گا میں انشاءاللہ جس طرح مجھے ٹائم ملے گا میں اس کو جواب بھی دوں گا, اس کو سمجھاؤں گا. میں اپنا کانٹینٹ بھی شیئر کری جا رہا ہوں اس گروپ کے اندر, اپنے یوٹیوب سے اپنی ویڈیوز. اور ابھی تو بہت اچھی سکسیس سٹوریز ملنے کو دیکھنے کو ملنا شروع. نشٹ یونیورسٹی ہے جی, اس کے ساتھ ساتھ ہماری زیبسٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ساری ہیں, میں کیا نام لوں, 4 کا تو نام ہے مجھے گروپ کے اندر پتہ لگا. ایک یونیورسٹی میں جی 17 بچے جو ہیں وہ fiverr.com پہ پیسے کمانا شروع کر چکے ہیں, جن میں سے 3 بچے لیول 1 سیلر ہو گئے ہیں. یہ صرف 1 مہینے کے اندر ہوا ہے. ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, $400 کمانے نا, $400-450. انہوں نے 4-5 پروجیکٹس. میں تو چاہوں گا سر کسی اور شو میں 3 بچوں کا ہم بلاتے ہیں اور ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے سیکھا اور کیسے وہ لیول 1 کے سیلر. یہ بہت ضروری ہے. میں تو چاہتا ہوں شعیب پاکستان میں نیشنل لیول پہ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے. پرانے وقتوں میں ہم جب دیکھتے تھے کسوٹی اور نیلام گھر جیسے تھاٹ پرووکنگ, اب دور بدل گیا تو اب یہ ہونا چاہیے. اب یہ ہونا ایبسلیوٹلی رائٹ. گورنمنٹ کی کتنی سپورٹ ہے آپ کو؟ کافی. یہ پچھلے 5 سالوں سے اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ دونوں گورنمنٹ کے ادوار کو آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کو پتہ لگ گیا کہ اب یہی ہے, تو ظاہر ہے یہی پریزنٹ ہے اور یہی فیوچر ہے. جی دیکھیں ڈیجیٹل سکلز میں اگر آپ سٹیپ ان نہیں کریں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اس ریس سے. ابھی ہندوستان ہمارا ہمسایہ, یا ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, اگر وہاں پہ بہت سارے پیمنٹ پیرامیٹرز چلے گئے ہیں, پے پیل کی بات ہو رہی ہے, وہ وہاں پہ چلے گئے, تو اگر ہم اپنا نمبر اچھا دکھائیں گے کہ ہمارے ہاں پاکستان سے اچھا نمبر آ رہا ہے, چاہے وہ فری لانسنگ کی فیلڈ میں ہے, چاہے وہ ای کامرس میں, امیزون میں, کسی بھی فیلڈ میں آ رہا ہے, جس طرح ہم نمبر دکھاتے جائیں گے, مجھے تو پورا یقین ہے کہ آنے والے وقت میں شاید الیکشنز بھی اسی بیس پہ جیتے جا رہے ہوں گے. پھر لاسٹلی بٹ کوائن پر آپ کا جواب کیا ہے؟ بٹ کوائن یس اور نو؟
بحث ہونی اور ہونا شروع ہوگی. ٹھیک, تھینک یو سر, بہت جلدی تھینک یو شروع ویری مچ. ہو چکی ہے, زبردست. تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود ہے. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, وعدہ کیا تھا آپ نے نبھایا, آج آئے ہیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین سر, اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ یو, آنیسٹلی. بہت شکریہ سر. ناظرین, وقت ہو گیا ختم, بہت سا خیال رکھیں, ان کی باتوں پہ بہت دھیان دینا ہے. یہ پریزنٹ ہے, یہ فیوچر ہے, اور ہم سب کو اس پر فوکس کرنا ہے, چاہے جس بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے وہ ڈیفینیٹلی اٹیچ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. تو اپنا بہت سا خیال بھی رکھیں اور سوچئے. اللہ حافظ.